مشکات الاثار 172 نمبر پر اور 173 ان دونوں میں آیات ہیں۔ وَمِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ حِفَاظَةُ النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالدِّفَاعُ عَنْهُمْ، اور نیکی کے ابواب میں سے جان کی حفاظت، اہل و عیال کی حفاظت، مال کی حفاظت، اور ان لوگوں سے دفاع کرنا، ان کی جانب سے دفاع کرنا ہے لگے گا لاسٹ میں۔ یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر کی کا بیان کی ترکیب ہے۔ دیکھیں حفاظت النفس کی مختلف شکلیں، خودکشی کے حرام ہونے کی وجوہات اور خودکشی کیسے حرام ہے، اور احادیث میں اس کی مذمت اور اس کا عذاب، اور پھر حفاظت نفس میں خودکشی کے بعد وہ اسباب اختیار کرنا جس سے جان جا سکتی ہے۔ اسٹنٹ جسے کہتے ہیں، اسٹنٹ، جتنے بھی اسٹنٹس کرنے والے لوگ ہیں، موٹر سائیکل اڑانا، کودانا، بچانا، گرانا، گھمانا، یہ زبردستی کی چیزیں ہیں، اس لیے حفاظت النفس کے خلاف ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اشیاء کھانا کہ جو غالب گمان یہ ہو کہ اس سے معدہ خراب ہوگا، یہ بھی حفاظت نفس کے خلاف ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے سامان ہے، بچنا چاہیے۔ اسی لیے دکان کی چیزوں کو زیادہ نہیں کھائیں۔ ہمیں خبر یہ ہے کہ وہاں بچیاں جو ہیں باہر سے سموسے منگا کر کے کھاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے، تو یہ سموسے جائز ہیں کھانا، حرام تو نہیں کہیں گے اس کو ہم آپ کے لیے، لیکن پڑھائی کے زمانے میں زیادہ چاٹ پکوڑیاں اور یہ سموسے اور یہ باہر کی اس طرح کی چیزیں یہ نقصان دیتی ہیں حافظے کو، اور حافظے کی حفاظت پڑھائی میں سب سے اول نمبر پر ہونی چاہیے۔ زیادہ کھانا بھی حافظے کو خراب کرتا ہے، جی زیادہ کھانا، اور زیادہ کھائیں گے تو زیادہ پیئیں گے بھی، زیادہ پیئیں گے تو پھر اس میں نیند زیادہ آئے گی، نیند آئے گی تو حافظہ بھی خراب، پڑھائی بھی خراب۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض بچے پڑھائی کے درمیان میں وہ سوتے رہتے ہیں، وہ اپنا دین دنیا دونوں کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا اس لیے خراب کہ اتنی دیر اگر یہ نہیں پڑھ رہے، سونا ہی سونا ہے، پڑھائی میں تو کام دھام کر لیں، کچھ نہ کچھ دو پیسے جیب میں آ جائیں گے ماں باپ کے، لیکن اب وہ نہ دنیا کما رہے ہیں اور دین بھی نہیں کما رہے، چونکہ سو رہے ہیں، تو کہاں سے دین کم رہا ہے، کہاں سے دین حاصل ہو رہا ہے۔ یہ حفاظت نفس کے خلاف ہے، وہ اسباب یا وہ اشیاء، وہ ساری چیزیں اختیار کرنا جس سے معدہ خراب ہو، اور معدہ خراب ہونا یہ اپنی پوری زندگی کے سسٹم کو ہلا دیتا ہے، پورے کے پورا جو ہے انسان کا آنتوں میں انفیکشن اور پتہ نہیں کیا کیا مرض ہیں، اوٹ پٹانگ، وہ سب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کی حفاظت، نفس اپنے آپ کو کہتے ہیں، خود کو کہتے ہیں، خود کی حفاظت ہر طرح سے۔ اسی لیے روحانی طور پر میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ گناہوں سے حفاظت بھی اس میں شامل ہے، یہ روحانی طور پر ہے، جسمانی طور پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو جسمانی طور پر گناہوں سے محفوظ رکھا تو آپ یاد رکھیں آپ کی روح پر اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، ہر طرح کے گناہوں سے، تو اس کا اثر آپ کی روح پر پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گناہگار کو نماز کے لیے دل نہیں کرتا، نماز، اور اگر ایسا کبھی ہوتا ہو آپ کے ساتھ تو سوچ لینا بیٹھ کر کوئی گناہ ہو رہا ہے بڑا جس کی وجہ سے ہمارا نفس، ہمارا دل وہاں سے ہٹ رہا ہے۔ اور اگر بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو، اگرچہ یہ بات ناممکن نہ ہم کہہ سکتے ہیں نہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہیں، لیکن اگر کوئی مائی کا لعل، ماں کا لعل کوئی ایسا، یا ماں کی لعلی کوئی ایسی ہے جو کہہ سکتی ہے کہ میں گناہ نہیں کرتی ہوں، تو یاد رکھ لینا پھر آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل لگا کر کے بھی، نماز میں دل لگا کر کے بھی امتحان لیتا ہے، اور دل نہ لگوا کر کے بھی امتحان لیتا ہے۔ یہ ایک ریئر کیس ہے، ریئر یعنی نہ پائے جانے والا کیس، بہت کم پایا جانے والا کیس۔ یہ حفاظت النفس سمجھ میں آیا جی؟ نہیں آیا؟ ہاں میں نے اس کو زیادہ نہیں کھولنا چاہ رہا آپ لوگوں کے حساب سے،
क्योंकि जो पढ़ाई हम मस्तूरात को पढ़ाते हैं, मर्दों में उससे ज्यादा खुलकर हम लोग ये मसले बयान करते हैं, तो बहुत जरूरी हो गई ये चीज, अपने आप की हिफाजत हर तरह से। वल अहली, और अहलो अयाल की हिफाजत, बालक बच्चों की हिफाजत, कि मर्द के लिए खास तौर से है, आमतौर पर जो माँ है उसके लिए भी है, और वो भाई है उसके लिए भी है, और जो है आपस में एक दूसरे की हिफाजत भी करें, वो इसमें शामिल है। मान लीजिए बहन की जिम्मेदारी है कि मेरा भाई बिगड़ ना जाए, मेरा भाई ना बिगड़े, मेरा भाई गलत राह पर ना चले, उसकी हिफाजत जरूरी है। बहन को खबर लगी कि भाई गलत राह पर चल चुका है, उसका मर्डर हो सकता है, हत्या हो सकती है, उसको तो जाहिर सी बात है बहन की जिम्मेदारी है कि उसे रोके, हर तरह से रोके, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, भाई है आखिर, तो उसकी हिफाजत जरूरी है। इसी तरीके से बहन के बारे में भाई को इल्म हो गया कि गलत राह पर है और इसके साथ कुछ भी हो सकता है, लिहाजा भाई की जिम्मेदारी है कि बहन को हर तरह से रोके, चाहे हाथ जोड़े, पैर पकड़े। अगरचे हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल हिफाजत के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी तरीके से बाप है तो बाप के लिए अपनी बीवी यानी बालक बच्चों की माँ और बालक बच्चों की हिफाजत, ये सब जरूरी है। अब आप समझे, देखिए हिफाजत अहल में अव्वल नंबर पर यह आएगा कि अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान फरमाता है, कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह तहरीम आपने पढ़ी ली है या अभी नहीं पढ़ी? 28वें पारे में आखिरी सूरत नहीं पढ़ी? 28वें पारे की आखिरी सूरत का ट्रांसलेशन आ गया आपका? नहीं? चलिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ, अपने आप का बयान तो हो गया, व अहलीकुम ये अहल से बना है, नारा जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। तो सबसे पहली बाप की जिम्मेदारी है कि बाप अपनी बीवी और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाए, अव्वल जिम्मेदारी उसकी है। और जहन्नम की आग से बचाने के लिए घर के अंदर सबसे पहले इस्लामिक माहौल कायम करना पड़ेगा। बाप ये चाहे कि मैं तो जो है गलत कामों में रहूं, तमाम फिल्में देखता रहूं, घर में गाने बजाता रहूं, मेरे बालक बच्चे, मेरी बीवी ये हर वक्त मुसल्ले पर पड़े रहें और तमाम जो है नमाज तस्बीहात में रहें, ये जहालत है, बेवकूफी, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले बाप को तमाम गुनाह पर कंट्रोल करना पड़ता है। बाप को जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, बालक बच्चे खुद ब खुद कहना शुरू कर देते हैं। बाप को जब खाने की भूख लगे तो फौरन वो कहे दस्तरखान लाओ, तो बच्चे ऑटोमेटिक कहेंगे दस्तरखान लाओ जब भूख लगेगी। बाप जब खाना खाने बैठे तो बच्चों को साथ लेकर बैठे और पढ़े दुआ बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह, जब दुआ पढ़ेगा तो बालक बच्चे खुद ब खुद पढ़ना शुरू करेंगे। सोने का वक्त हो गया तो बाप पढ़े जोर से जरा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, इस दुआ को पढ़ेगा, या दूसरी दुआ भी है अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, या और भी दुआएं हैं, इसको पढ़े। बालक बच्चे खुद पढ़ने लगेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये है घर के अंदर इस्लामिक माहौल का कायम करना, थोड़ी देर पढ़ना पढ़ाना। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है कि आप घर जाएं, घर जाकर के पढ़ना पढ़ाना करें। तो पढ़ने पढ़ाने को देख करके घर के जो बालक बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह इसी में लगने की कोशिश करेंगे, उनके जहन में दो चार बोल तो आएंगे कम से कम। तो ये भी आप जहन में रखें कि वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जहन्नम की आग से बचाना अपने बच्चों को और अपने आप को। तो जहन्नम से आग से बचाने के लिए उन्हें गुनाहों से शुरू से ही दूर रखने की कोशिश करना। 7 साल की उम्र हो जाए नमाज का हुक्म करो, 3 साल तक हुक्म करते रहो, और 10 साल की उम्र में न करने पर हल्की फुल्की पिटाई। अब ये हल्की फुल्की पिटाई तकरीबन 15वें साल तक होगी, 15वें साल तक हल्की फुल्की पिटाई। अब जाहिर सी बात है 3 साल वो मिले, 5 साल ये मिले, क्या 8 साल के अंदर इतना कहने सुनने के बाद बालक बच्चा नमाजी नहीं बनेगा? इंशाल्लाह बनेगा, लेकिन उससे पहले माँ बाप भी तो नमाज पढ़ते हों। जब माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ ले, अपने बेटे को नमाज का हुक्म करेंगे, बच्चा कह देगा अब्बू आपको तो कभी देखा नहीं मस्जिद के अंदर। बेटी कहेगी अम्मा हम तो तुम्हारे सामने ही मौजूद हैं, अजान होती है तुम तो गाने सुनती रहती हो, हमने तो कभी नहीं देखा तुम्हें जो है अजान के बाद तुम्हें मतलब ये कि मुसल्ले पर पहुंचते हुए। तो जब हमने तुम्हें नहीं देखा है तो फिर हम किस तरह से नमाज में लगे? 1 मिनट, एक फोन रह गया, वो लगा लेते हैं।
تو اسی طرح سے حفاظت النفس اور حفاظت الاہل، گھر والوں کی حفاظت، اس میں تمام کی تمام چیزیں آ جائیں گی جو آپ کو میں نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات جہنم کی آگ سے بچانا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یہ ہو گیا حفاظت الاہل۔ اچھا جی، دوسرا اس میں یہ آتا ہے کہ حفاظت اہل و عیال کی جہنم کی عذاب سے، اور حفاظت اہل و عیال کی دنیاوی امراض سے، دنیاوی بیماریاں، دنیاوی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بھی اہل و عیال کی حفاظت۔ اس کے لیے گھر کے کھان پان ٹھیک ہونے چاہیے، اچھی چیزیں کھلائیں، اچھی چیزیں لائیں، اچھی چیزیں ان کو بنا کر کے دیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حفاظت اہل کے اندر ہیں جو یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ سمجھ گئے آپ بات؟ دو ہو گئے، حفاظت النفس کا لمبا چوڑا بیان، اور حفاظت الاہل، اور تیسرا ہے حفاظت المال، مال کی حفاظت۔ دیکھیے مال جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حرام ایک حلال۔ حلال مال کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ حفاظت المال میں یہ حلال ہی مال ہے، حرام مال کی کوئی حفاظت نہیں۔ یہ تھوڑی کہا جائے گا آپ چوری کر کے لائے ہو تو بڑے سنبھال کے رکھنا، اس مال کو تو بہت زیادہ سنبھال کے رکھنا، بڑی محنت سے کی ہے چوری۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کی طرف سے ہمیں خبر لگی، کیونکہ ہمارے ہاں کے جو بالغ بچے پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں ان لوگوں کو، اس لیے نام نہیں لوں گا۔ جب ان کے گھروں میں جا کر کے پوچھتے ہیں نا اٹیچی چوروں کے، تو گھر جا کر کے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کہاں گئے، تو گھر والے اتنے حرامی ہیں، یوں کہتے ہیں کہ صاحب وہ کام پر گئے ہیں۔ اب بتائیے آپ کام پر گئے ہیں، اس کو کام کہیں گے؟ لیکن چونکہ حرام کھاتے کھاتے مزاج ایسا بن گیا ہے کہ وہ کام پر جانا کہتے ہیں، اس کو کام بتاتے ہیں۔ تو کوئی یہ کہے کہ صاحب بڑی محنت سے لایا تھا میں چوری کر کے، بتائیے کس طرح حفاظت نہ کروں، بڑی سی تجوری میں جو ہے رکھواؤں گا اسے، کیونکہ بڑی محنت سے ہوتی ہے چوری، باقی محنت سے ہوتی ہے، اس سے کم محنت میں تو مال جائز والا مل جاتا ہے انسان کو، بات سچی ہے، مگر یہ محنت کس کام کی؟ اس محنت کو ہم کیا کہیں گے؟ حرام طریقے پر زیادہ محنت ہمیشہ لگتی ہے۔ آپ دیکھیں حرام میں محنت زیادہ لگتی ہے، حلال میں محنت کم لگتی ہے، آپ دیکھ لینا۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ٹی وی دیکھنا ہے یہ حرام ہے، نہ دیکھنا یہ حلال ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حرام کو کرنے کے لیے ٹی وی، اینٹینا، ڈش، یہ وہ کارڈ وارڈ ریچارج، اور اس کو گھر میں ٹانگ لٹکانا، کتنا کچھ کرنا پڑے گا، اور نہ دیکھنا یہ صحیح ہے، حلال ہے، تو کچھ بھی نہیں کرنا اس میں، بیٹھے رہو۔ تو ہمیشہ گناہ کرنے میں زیادہ محنت، زیادہ پیسہ، زیادہ جھنجٹ بازی ہے، اور گناہ کے نہ کرنے میں جھنجٹ بازی بھی کم ہے، اور یہ ساری چیزیں اچھی ہیں۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں، حفاظت المال میں مال حلال ہے، مال حرام نہیں آئے گا۔ مال حرام کا حکم یہی ہے کہ مالک تک پہنچاؤ، نہیں پہنچا سکتے ہو تو اتنا ہی مال صدقہ کرو ان کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ مال جس کا لوٹا ہے ان کی طرف سے کیا جائے گا۔ حفاظت مال میں وہ مال بھی ہے جو بہن کی وراثت میں سے نہ ہڑپا ہو۔ اگر بھائیوں نے بہن کی وراثت ہڑپ لی، نہیں دی، کہ صاحب نے شادی کر دی، اللہ کے بندو شادی کر رہے تھے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ شادی کے وقت میں حساب لگا کر بہن کی وراثت کا حساب لگایا جاتا۔ اگر بہن کی وراثت 10 لاکھ بنی ہے، 5 لاکھ میں شادی ہوگی، 5 تو باقی ہے نا وراثت۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر بیانات کیے مسجد میں اپنی کہ بہنوں کی وراثت دو، بڑے بڈھے ہو گئے ہو اور اپنی بہنوں کی وراثت آج تک رکھے ہوئے ہو، تو کچھ لوگوں نے ہمت کی صرف پوچھنے کی، ڈیٹیل دینے کی نہیں، صرف پوچھنے کی۔ ایک آئے میرے پاس بڑے میاں، میں نے فون کیا تھا بہن کو کہ تو وراثت لے گی، بہن نے کہا نہ بھیا میں نہ لے رہی۔ میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا، معاف، اس طرح نہیں ہوتا کچھ۔ آپ یوں کہو کہ بہن تیری وراثت کے 10 لاکھ روپے میرے پاس ہیں، میں لے کے آؤں یا تو لینے کے لیے خود آئے گی؟ ہو سکتا 2 گھنٹے میں تمہارے یہیں ملے بیٹھی بہن۔ تم تو بتائی اس طرح سے رہے ہو کہ لے گی نہ لے گی، ظاہر سی بات ہے کہ بہنوں کو ہندوستان میں اتنی تو شرم حیا ہے کہ وہ انکار ہی کریں گی، لیکن اس انکار سے معاف نہیں ہوتا۔ آپ بالکل سسٹم بنا کر کے 10 لاکھ رکھے ہیں، آ جاؤ لینے کے لیے، میں لے کر کے آؤں، آپ کے ہیں، پھر دیکھو آپ، اور اس کے ہاتھ میں رکھ دو، اور رکھنے کے بعد بہن واپس کر دے، لے لیو۔ لیکن انشاءاللہ امید یہی ہے کوئی بہن واپس نہیں کرے گی، جیب میں رکھے گی کہ بھائی جان میرے بھی خرچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے، یہی کہے گی وہ۔
تو یہ بھی بڑا غلط چل رہا ہے۔ میں نے کہا اس طرح آپ نہیں ہوتا کہ فون کر کے صاحب لے گی نہ لے گی، آپ یوں کہو 10 لاکھ 5 لاکھ رکھے ہوئے ہیں آپ کے وراثت کے، یہ کب چاہیے یہ بتاؤ، فوراً بتائے گی کہ ہاں ابھی چاہیے، 1 گھنٹے کے اندر ہی ابھی لینے آ رہی ہے، فٹاک سے لینے کے لیے آ جائے گی۔ اور بات بھی صحیح ہے، اس کا حق ہے، اگر لینے آئے تو کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ بہن اگر بھائی سے اپنا حق مانگے، اور شادی بیاہ کا مسئلہ رہا تو شادی بیاہ 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو والدین کی موجودگی میں ہوتا ہے، باپ موجود ہے اور بہنوں کی شادی ہو رہی ہے باپ کی موجودگی میں، تو جو کچھ خرچ ہو گیا وہ سارے کا سارا ہدیہ ہوتا ہے، باپ کی موجودگی میں وراثت کا کوئی میٹر نہیں ہوتا۔ یا والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، بھائیوں نے محنت کر کے کمایا اور اس کے بعد بہن کی شادی کی، اپنا فرض نبھایا، تو اس میں 2 باتیں، جو والد صاحب کا انتقال ہوا تھا حساب لگنا چاہیے تھا، حساب لگنا چاہیے تھا کہ بہنوں کا کتنا کتنا حصہ ہے۔ اب بہنوں کا حصہ لگنے کے بعد میں اب یہ ہونا تھا کہ شادی میں وہی وراثت کا مال خرچ ہونا تھا، کہہ کر کے، بغیر کہیں نہیں ہونے کا۔ بہن سے کہتے کہ تمہاری وراثت تم سب بہنوں کی اتنی ہے، لہذا اس سے ہم تمہاری شادی کر دیں گے، تو شادی بھی ہو جائے گی، بھائیوں پہ سے بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ بہنوں سے نہیں کہا کچھ بھی، معلوم ہی نہیں تھا، وہ کما کما کر کے بہنوں کی شادی کر دی، شادی کر کے اپنے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اب جو ہے جب کہا نہیں ہے تو وہ سب ہدیہ گیا، شادی کا جتنا پیسہ خرچ ہوا بھائیوں کی طرف سے ہدیہ ہو گیا۔ اب یوں کہیں گے صاحب ہم اسی کو وراثت مان لیتے ہیں، ماننے سے نہیں ہوتا، یہ شروع ہی میں حساب لگا کر کے کرتے، کہہ کر کے شادی کرتے وراثت سے ہے تو ہو سکتا تھا، لیکن مان لینے سے اب خرچ کرنے کے بعد یہ نہیں ہوتا۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب میں نے 1 لاکھ روپے بھلا جگہ دے دی کسی غریب کو، لیکن میری نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، لہذا اب میں مان لیتا ہوں، تو اب نہیں مانا جاتا، وہ ہدیہ ہو گیا، 1 لاکھ کی زکوٰۃ باقی، ایسے ہی ہدیہ ہو گیا۔ اب بھائیوں پر یہ وراثت فری باقی۔ وہ الگ بات ہے کہ بہن یہ دیکھے کہ میرے بھائی نے بڑی محنتیں کی ہیں، کتنے مجاہدے اور کتنے کما کما کر کے ہماری شادیاں کی ہیں، تو سچے دل سے وہ معاف کر دے، سچا دل ہونا چاہیے، سچا والا دل، اور سچے دل سے معاف کر دیں گے تو معاف ہو بھی جائے گا۔ لیکن بہرحال بھائیوں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور بہنوں کو معاف، لیکن ہم نہیں کہیں گے اس بات کو کہ بہن جو ہے معاف کرے، چونکہ اگر شادی ہوئی ہے 5 لاکھ میں 10 لاکھ کی تھی وراثت، کبھی تو 5 لاکھ کا جو ہے خود ہی بھائیوں کے اوپر ہے۔ اب ایک ڈر رہتا ہے، بہنوں کو ڈر رہتا ہے وراثت اگر لے لی بھات ختم ہو جائے گا، وراثت اگر لے لی تو بھات ختم ہو جائے گا، اجی ہو جائے ختم، بڑی اچھی بات ہے، یہ رسم ختم ہو جائے گی، اور جتنی کی وراثت آپ کی لگے گی نا، وہاں یاد رکھنا وراثت والا مال اس بھات سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے چکر میں نہ پڑنا بھات وات کے۔ ہاں بھات ہاتھوں کو چھوڑو، وراثت پہ آؤ۔ بھات میں جو بھائی دے دیتا وہ سب ہدیہ ہو جاتا ہے، غلط ڈھنگ سے ہوتا ہے ہدیہ، اور رسم و رواج کے ڈھنگ سے، اور اگر وہی بھائی بھات کی جگہ وراثت دے دے تو بہن کا بھی کام چلے گا، وراثت بھی ادا ہوگی، مگر وراثت طرف ذہن بالکل ہے ہی نہیں، اپنے اوپر قرضہ لے کر کے انتقال کر رہے ہیں بھائی لوگ، بتائیے کیا فائدہ ہے۔ بہنوں کو ہدیہ، اگر میرا آپ کے اوپر 1 لاکھ روپے قرضہ ہے نہیں، سن لو، 1 لاکھ روپے میرا آپ لوگوں پر قرضہ ہے، تو اب آپ مجھے 1 لاکھ روپے ہدیہ کر رہے ہیں، تو کوئی آپ کو بیوقوفی کہے گا ارے بھائی پہلے اپنا قرضہ نپٹاؤ، یہ ہدیہ بازی بعد میں کر لینا۔ نہیں صاحب میں تو ہدیہ دینا چاہتی ہوں استاذ کو، چلو ہدیہ دے دیا، اب میرے 1 لاکھ رہ گئے، پھر بھی 1 لاکھ قرضہ آپ کے اوپر پھر کا باقی رہ گیا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو جو قرضہ ہے پہلے وہ نپٹاؤ، ہدیہ بازی بعد میں۔ اسی لیے بہنوں کی وراثت میں سے شادی کرنی ہے تو پہلے شادی وراثت سے کرو، ہدیہ بازی بعد میں۔ اور یہ بھات کے نام پر جو ہدیے دیے جا رہے ہیں بھائیوں کی طرف سے، اس کو بعد میں دیتے رہنا، پہلے اپنا قرضہ نپٹا لو وراثت کا، نہیں نپٹاؤ گے تو یہی بہن کل میدان محشر میں باقاعدہ گریبان پکڑے گی، معلوم ہے، وہ روایت موجود ہے کہ اگر 1 بالش کی زمین کسی کی ہڑپی ہے تو 7 زمینوں کو نکال کر توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس طرح کی روایتیں ہی ہیں۔ ہاں اگر کوئی بہن دل سے واقعی سچے دل سے بھائی کو سمجھتے ہوئے معاف کر دے کہ اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے ہمارے پر بڑا خرچہ کر دیا بھائی نے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی وراثت دینی ہے، اب اسے معلوم ہوا ہے تو پھنس چکا ہے، اب وراثت بھی دینی ہے، اب جیب میں نہیں ہے، اس وقت جیب میں تھا اس نے شادی کر دی، تو کوئی دل سے سچے دل سے معاف کر دے بھائی کو تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت حساب تو لگنا چاہیے کہ اس کا کتنی وراثت ہے، معلوم تو ہو۔ 4 لاکھ میں کر کے بیاہ بیٹھ گئے اور 50 لاکھ کی ہے وراثت، 50 لاکھ روپے بننا ہے بہن کے، یہ تو ظلم ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ میرے سمجھ میں آ گئی بات؟
क्या समझ में आई? विरासत मांगनी है ये समझ में आई या माफ करनी ये समझ में आई? क्या समझ में आई? मौका महल देख लेना, भाइयों का हाल देख लेना, जैसा हो, मालदार हैं, बढ़िया हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, विरासत में से खा रहे हैं आपकी, तो मांगो फौरन, माल दो हमारा। और देख रहा है कि नहीं इसका तो हाल खराब है हमारे भैया का वैसे ही पहले से, बड़ी मेहनत से शादी ब्याह कर रहे हैं, तो देख लेना, फिर माफ करने में कोई दिक्कत नहीं, आपका माल है। जुल्म है, जाहिर सी बात है, बहनें अपना हक मांगने का हक रखती हैं, अगर नहीं देगा तो कल मैदान महशर में थोड़ी बच जाएगा, मैदान महशर में तो देना पड़ेगा जी, नेकियों के रूप में। जो नहीं देगा वो जाहिर सी बात है गुनहगार है। ऐसे तो लोग बात चोरी भी कर रहे हैं, तो चोरी है ये भी, बल्कि डकैती है। तो चोरी कहते हैं माले महफूज को चुपके से उठाना, डकैती कहते हैं माले महफूज को सबके सामने लूटना। सबके सामने लूट रहा है, ये कोई चोरी थोड़ी कर रहा है, चुपके से थोड़ी ली विरासत, ये सबके सामने डंके की चोट पर इनकार कर रहा है, डकैत है ये लोग। चलिए बहरहाल मौका महल देखना है, जैसा मौका महल हो उस वक्त में। भाई हो सकता है उसने कमा कर आपकी शादी ब्याह में लगा दिया हो और परेशान हो, आप उससे विरासत मांग रहे, तो थोड़ा सा इंसानियत का भी एक फर्ज बनता है, आप माफ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हमारा हक है वाक़ई, तो आपको लेने का इख्तियार है, फुल इख्तियार है। देखिए, अरे समझ में आई ये बात? हिफाजतुल नफ्स हो गया, हिफाजतुल अहल हो गया, हिफाजतुल माल। तो ये माल हलाल की बात चल रही है, हलाल माल की हिफाजत की बात चल रही है, हराम माल की कोई हिफाजत नहीं, और ना ही उसकी हिफाजत का बयान किया जाएगा। उसके जिसका माल है, लिया है, छीना है, डकैती डाली है, इसको पहुंचाओ। बहन की विरासत छीनी, उसे पहुंचाओ, कहीं डकैती डाल करके लाए, उसे पहुंचाओ। नहीं पहुंचा सकते हैं, चोरी कर ली फला जगह जाकर, बैंगलोर पहुंचते हैं, हमारे यहाँ की मुझे मालूम है। एक बार हम जमात में थे, वहीं पर बैंगलोर की साइड में रामगढ़, रामनगरम, वहां पर गए हुए थे, तो वहां हमारे यहाँ के कुछ लोग हमसे मुलाकात के लिए पहुंचे, वही लोग। हाँ, तो बहरहाल वो लोग पहुंचे, उन्हें हमने जुम्मा पढ़वाया, खान पान के लिए बहुत सारा सामान लाए, वो जमात के लिए हमारा कट्टा भर गया, हमारा फल फ्रूट सेब केले बहुत सारा सामान लाए। अब कौन खाए? साथियों को नहीं मालूम था इस तरह के लोग, और क्यों कहते हैं उनसे हम कैसे लोग हैं। तो वो कह रहे हजरत दस्तरखान लगवाओ, दस्तरखान लगवा हजरत, बहुत माल आया आज, तो खाएंगे दबा करके। मैंने कहा रुक तो जाओ भाई, अब उनके सामने क्या समझना, रुक जाओ, इंशाल्लाह अभी जो है करेंगे, इंशाल्लाह बतरी इंशाल्लाह कह रहा हूँ, लेकिन मान ही नहीं रहे। थक हार के मैंने उस सामान को उठा के रख दिया, क्योंकि मैं जिम्मेदार था, यहाँ रखो, जब हम कहेंगे जब खाना, तो सब खामोश हो गए। अब इन्हें हमने दुआ सलाम करके खाना वाना खिला करके यहाँ से भेजा, समझा समझू करके। बाद में फिर बताया कि भाई ये मामला गड़बड़ है, ये लोग थोड़े गड़बड़ वाले हैं। तब उन्हें मालूम हुआ, वो हमने फिर गाय वगैरह को वहां घूमती रहती हैं, उनको वहां डाला गया। लोग देख रहे थे, बड़ी सेवा करते हैं गाय की ये लोग, बड़े मोटे मोटे सेब और अंगूर और केले फेंक रहे हैं, भाई गाय को खिला रहे हैं। किस कदर जमात ये जो है खर्च करती है गाय की सेवा में, लोग ये समझ रहे। हालांकि सेवा पे वो कुछ नहीं थी, वो अपने आप को गुनाह से बचाना था बस। ये समझ में आई? वद्दिफाउ अन्हुम, फरमाते हैं हिफाजत और उनसे दिफा। दिफा क्या मतलब? अपने आप को कोई मार रहा है तो अपने आप ये नहीं कि सब हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाए, लो जी मार लो हमें, मर्डर कर दो हमारा, नहीं। आप भी अपने बचाव में करें, दिफा करें, जहां तक हो सके अपने आप की हिफाजत। घर वालों को कोई मार रहा है, आप मौजूद है वहां पर, अपने तौर पर हिफाजत की जाएगी, दिफा किया जाएगा। माल है आपका हलाल वाला, कमा करके आप ला रहे हैं, तो उसकी हिफाजत भी की जाएगी, चाहे उसके लिए हमें जान भी देनी पड़े। अपने आप के बचाने में अगर आदमी मर गया तो शहीद कहलाएगा, अपने अहलो अयाल बालक बच्चों के बचाने में अगर वो मर गया तो शहीद कहलाएगा, और अपने हलाल माल के बचाने में अगर वो मर गया तो शहीद कहलाएगा। बीच में एक बात मुझे याद आ गई, अजीब गरीब बात, चलो सुन लो। ये बातें उस्ताद शागिर्द को तो बयान कर सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हलाल माल की हिफाजत अल्लाह की तरफ से होती है, हलाल माल की हिफाजत अल्लाह की तरफ से हो जाया करती है। एक मर्तबा जब हमारी शादी का वक्त था तो कार्ड छपे, हमने घर वालों से इनकार कर दिया था कि ये कार्ड वगैरह नहीं छपने चाहिए। घर वालों ने कहा भी सारी रस्म रिवाज हमने छोड़ दी हैं, सब कुछ छूट गया, ये कम से कम एक कार्ड तो छपने दो।
ہم نے کہا پھر کارڈ جیسے ہم کہیں گے ویسے چھپے گا. تو کارڈ میں ہم نے کہا کہ لڑکی کا نام نہیں ہونا چاہیے, ہمارا نام ہو, سب جانتے ہیں ہمیں, تو صرف ہمارا نام ہونا چاہیے. لڑکی کے نام کا اظہار کارڈوں میں ناجائز ہے, ناجائز, سمجھ لیجئے اس کو آپ, جس میں بہت لمبی تفصیل ہے اور آپ سے زیادہ ہم اس بات کو بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو لڑکی کے نام کو پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے. وہ الگ بات, حضرت مریم اور اس طرح کی 2-3 جو ہیں یہ خاص ہیں, انہی کے نام کا اظہار کیا گیا ہے. باقی عورت کے نام کو بھی چھپانا چاہیے, چونکہ اس نام کی عورتیں دوسرے علاقوں میں ہر طرح سے ہوا کرتی ہیں, اچھی بری ہوا کرتی ہیں, تو اس سے ذہن بنتا ہے غلط. اس لیے بہتر ہے کہ نام نہ, بہتر کیا یہی ہونا چاہیے. ہم نے کہا بھی کارڈ میں نام نہیں ہوگا لڑکی کا, کہ ٹھیک ہے جی ایسے ہی چھپوائیں گے. ولی میں کارڈ چھپا, لڑکی کا نام نہیں تھا. اب دیکھیے آپ, جہاں جہاں کارڈ بٹے ہیں تو نام لکھا جاتا ہے اس کے اوپر, کس نے کس کو دیا, تو ہم نے دیا, اور کس کو دیا, فلاں فلاں کو دیا. دہلی سے 2 لوگ بیٹھے, دونوں لوگوں کا بیگ ایک ساتھ, بیگ میں تقریباً 40 سے 60, مجھے یاد نہیں آ رہا, 40,000 یا 60,000 روپے تھے ایک بیگ کے اندر. اس میں دوسرے والے بیگ میں ویسے ہی تھا, کپڑے وپڑے کا سامان کچھ ہوگا. تو وہاں سے جب وہ چلے ہیں دہلی سے, تو ان دونوں لوگوں کا بیگ الٹا پلٹی ہو گیا. جو پیسے والے تھے ان کو مراد آباد کا تھا سفر ان کا, اور جو خالی بیگ والے تھے ان کا سفر ادھر جو ہے گڑھ کے پاس ایک جگہ ہے, چلو نام نہیں بتاتا, گڑھ کے پاس ایک جگہ ہے, ان کا سفر وہاں تک تھا. اب جو وہ گڑھ والے اپنا بیگ لے کر کے اترے, ایک سا بیگ تھا, تو اس میں الٹا ہو گیا, پیسے والا بیگ ان کے پاس پہنچ گیا, اور وہ جو بغیر پیسے والا بیگ تھا وہ ہی رکھا رہ گیا, اور کسی کو معلوم نہیں ہوا. وہ اپنا لے کر کے دھوکے میں, یہ نہیں کہ جان بوجھ کر وہ کر رہے تھے, وہ چوری وغیرہ نہیں, ایسا کچھ نہیں, اچھا آدمی ہے, وہ لے کر کے اپنے گھر پہنچے. ادھر سے جب یہ آدمی کو تھوڑا شک ہوا, تھوڑا گاڑی آگے بڑھنے کے بعد, اس نے بیگ اٹھا کے دیکھا تو بیگ ایکسچینج ہو گیا. بیگ ایکسچینج ہو گیا اور دیکھا تو اس کے اندر تو کپڑے بھر رہے ہیں, اور ویسے جو ہوتا ہے نارمل سامان جانے آنے کا. اس میں ایک کارڈ رکھا ہوا ہے ہمارا والا, جو شادی کا کارڈ ہم نے دیا تھا کسی جگہ, اس پر نام لکھا ہوا تھا, وہ کارڈ اس کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ تو ادھر لے کر کے پیسے اپنے گھر پہنچ گئے. اب انہیں بھی کیا پتا کس کو دینے ہیں جی پیسے, کہاں سے دیں, کس کو پکڑے. وہ تو بس تھی, بس میں کون کہاں کے لوگ بیٹھے کیا پتہ لگتا. وہ ادھر اپنے گھر لیے بیٹھے ہیں پیسے, الجھن میں ہے کہ بھی کہاں سے پیسے آ گئے, بیگ چینج ہو گیا. ادھر سے یہ پریشان. تو یہ شخص نے جب کارڈ کو پڑھا تو میرا نام, میرا ایڈریس, سب کچھ اس کے اندر تھا, اور اس پر جس کو ہم نے دیا تھا اس کا نام تھا. وہ وہاں گجرولہ اترا, گجرولہ اتر کر کے ہمارے یہاں آ گیا. ہمارے یہاں کا کچھ کوئی لوگ تھے, اس کے جانکاری کے لوگ تھے ہمارے گاؤں میں, ان کو فون کیا کہ ایسے ایسے کوئی نام ہے, یہ محمد طیب جو ہے اس طرح کا نام لکھا ہوا نہیں, ہاں ہمارے مفتی صاحب ہیں, آپ آ جائیے. وہ یہاں آ گئے اور لا کر کے وہ کارڈ میرے ہاتھ میں رکھا, یہ کارڈ آپ ہی کا. میں نے ہاں جی ہمارا ہے. کسے دیا ہے کہ نام پڑھو. نام پڑھا کہ ہاں جی ہمارے رشتے دار ہیں. کہ جی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے, میں کئی مہینے میں دہلی سے کما کر گھر جا رہا تھا, 60,000 لگ بھگ تھے, 60,000 روپے میں کما کر میں نے بیگ میں رکھے, اور عید کا موقع تھا وہ, اور میں جو ہے لے کر جا رہا تھا. بیگ بدلا گیا, ہمارا ان پر پہنچ گیا, ان پر ہم پر آ گیا. ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے. یہ کارڈ ملا ہے, اس کارڈ کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہوں, اور آپ کے ذریعے سے وہاں پہنچنا چاہتا ہوں جہاں میرے پیسے ہیں. دیکھو جی, اس نے بتایا کہ میرے گھر میں رویا پیٹا پڑ رہا ہے, بالک بچے, عید کا سارا سسٹم یہی تھا. بچے رو رہے ہیں, بیوی رو رہی ہے, میرا خود ہارٹ فیل ہونے کو تیار ہے, کئی مہینے کی میری انکم ہے یہ. ہم نے کہا ٹینشن نہ لو, پیسہ ملے گا. فوراً ہم نے نام پڑھ کے کوئی رشتے دار کو فون لگایا کہ ابھی ایسے ایسے بات ہے, آپ پیسہ لائے ہیں بیگ نہیں. ہاں جی ہم لیے بیٹھے ہیں گھر میں, اور ہم نے کھول کے دیکھا اس میں بہت سارے پیسے ہیں, ہم پریشان ہیں کیسے دیں. میں نے ٹھیک ہے ہو گیا کام. اب میں یہاں سے ان کو میرے فوراً چلے جاؤ, رشتے دار ہیں, کھانا بھی کھائیو, نو ٹینشن جاؤ. وہ آدمی بیچارہ یہاں سے جو ہے وہاں پہنچا, کیونکہ جب معلوم ہو گیا فلاں جگہ, وہاں سے اپنا بیگ لیا, ادھر سے ادھر فون کیا اپنے گھر والوں کو روتے ہوئے کہ دیکھو ایک مفتی صاحب ہیں, ان کا ایک کارڈ سے اللہ نے یہ جو ہے ہمارا اتنا بڑا پیسہ مل گیا, اب ٹینشن نہ لو, پیسے مل چکے ہیں, رویا پیٹا بند کرو. اور کتنا بڑا خوشی کا ماحول ہوا ہوگا, سمجھیں آپ بات. کتنی دعائیں دی ہوں گی اس کی بیوی نے, اس کے بچوں نے, ہمیں خاص طور سے ہمیں کہ بتائیے ایک کارڈ کی وجہ سے اتنا بڑا پیسہ جو گم ہوتے ہوتے, اور جو ہے وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کس کو دیں, وہاں کیا پتا کس کا بیگ تھا. صرف ایک کارڈ کی وجہ سے وہ پیسہ ان کا ملا, وہ فوراً لے کر کے اپنا پیسہ وہاں سے پہنچے اپنے گھر. اب بتائیے
بیچارے کا محنت کا پیسہ کیسے اللہ حفاظت کرتا؟ ایسے حفاظت کرتا، وہ بیگ نہیں رہ گیا، بس ضروری تھا کہ وہ جو کارڈ بیگ میں رکھا بیگ میں ہوتا، کارڈ تو گھر میں رکھ لیتے ہیں لوگ باگ، اتفاق کی بات ہے کہ وہ کارڈ اس بیگ کے اندر رکھا رہ گیا ان، اور اس کارڈ سے یہاں تک پہنچا، یہاں سے رشتہ دار تک پہنچا، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جی حلال مال کی حفاظت ہوتی ہے، یاد رکھنا حلال مال کی حفاظت ہوا کرتی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی بھی طرح سے حرام مال کی طرف نہیں چلنا، کبھی بھی حرام مال کی طرف نہیں چلنا، اس مال کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ ہے جی حفاظت المال، مال کی حفاظت اگر حلال ہے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اپنے مال کی حفاظت کریں، دفاع عنہم، اس سے دفاع کرنا، اپنے آپ سے دفاع کرنا۔ کوئی موب لنچنگ کر رہا ہے، موب لنچنگ سمجھتے ہیں؟ غیر مسلم جو آج کل چل رہا ہے نا، ہندو لوگ مل ملا کر کے ایک مسلمان کو پکڑا اسے مار دیتے ہیں، اسے موب لنچنگ کہہ دیتے ہیں۔ یہ بدتمیزی ہے، جہالت ہے، یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ اپنی جو آل و اولاد کے لیے گڈھا کھود رہے ہیں، کیونکہ حکومت ہر ایک کے پاس نہیں رہتی، یہ بدلتی بدلتی رہتی ہے، یہ اپنی اولاد کے لیے گڈھا کھود رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اپنے دفاع کی کوشش کرنی چاہیے، حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، اگر اس میں مارے جائیں تو شہید کہلائیں گے۔ ایسے اہل وعیال بالغ بچوں کے ساتھ ہیں، کوئی اس طرح سے موب لنچنگ ہوتی ہے، کوئی مارنے کے لیے آگے ٹیم، تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں جہاں تک ہو سکے، اس میں اگر آپ کا مرڈر بھی ہو جائے تو آپ شہید کہلائیں گے۔ ایسی مال کی حفاظت، اب مال لا رہے ہیں کما کر، راستے میں ڈکیت آ گئے، لوٹا لاٹھی کر رہے ہیں، آپ مال کی حفاظت کریں اگر آپ کا جائز ہے، جائز مال کی حفاظت کریں، انشاءاللہ اگر اس مال کی حفاظت میں انتقال ہو گیا تو شہادت ہوگی۔ یہ ہے جی، دیکھیں جی آگے دیکھیں جی، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قتل و قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتل و قتال کرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں کرتے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار یا جو جوان جو جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ان سے قتل و قتال، جو میدان میں آئے گا اس سے ہوگا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا معتدین، حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں کو۔ وقال اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں، جب ان کو بغی، جب ان پر ظلم ہوتا ہے، ہم ينتصرون، تو بدلہ لے لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کے مثل، جتنا تمہارے ساتھ کسی نے تھپڑ مارا، ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا بدلہ تھپڑ سے لے سکتے ہو، معاف کر دو تو ٹھیک بات ہے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ کسی انسان نے ہاتھ کاٹ دیا، اس کے بدلے میں ہاتھ کاٹ دیا، گردن کاٹی بدلے میں گردن کٹے گی، لیکن معاف کر دو تو وہ اچھی بات ہے۔ فمن عفا، یہ مسلمان کا معاملہ ہے، غیر مسلم کو تھوڑی معاف کیا جائے گا ایسے۔ فمن عفا، جو شخص کے معاف کر دے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر ہے اللہ پر۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ رب العزت ظالمین کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ وعلی من انتصر بعد ظلمہ، اور یقیناً جو شخص کے بدلہ لے لے اس پر ظلم ہونے کے بعد، ظلم ہوا پہلے اب بدلہ لے رہا ہے، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو اس کے اوپر کوئی راستہ نہیں، کوئی الزام نہیں ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، بہت مارا اس نے، بہت پیٹا اس نے، اس بدبخت نے بڑا پریشان کیا حضرت بلال کو۔ اب غزوہ بدر کے اندر حضرت بلال ڈھونڈتے پھر رہے، آ جا تو آج مجھے لگ جائے ہاتھ، بہرحال ایک جگہ لگ گیا ہاتھ، ایسا نیزہ مارا حضرت بلال نے کہ ڈھیر کر دیا اس کو، کہ آج اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ظلم کیا نا حضرت بلال پر، والا بنی تو سرباد ظلم ہی، ظلم کرنے کے بعد جو بدلہ لیا حضرت بلال نے، اولئک ما علیہم من سبیل، تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ کیا الزام حضرت بلال پر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ الزام کس پر ہے؟ انما السبیل، بے شک الزام، سبیل مانا الزام کیا، بے شک الزام علی الذین، ان لوگوں پر، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور دنیا میں ناحق فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر، یقیناً جو صبر کر لے، وغفر، اور معاف کر دے، ان ذلک لمن عزم الامور، بے شک یہ یقیناً بڑے بڑے امور میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی بن حرب کو معاف کر دیا، چچا کو اتنا خطرناک طریقے سے شہید کیا تھا، مصلح کیا گیا تھا، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی اس طرح سے، تو پیارے آقا کا دل بڑا دکھا تھا۔ تو وحشی بن حرب جنہوں نے شہید کیا تھا، بعد میں ایمان لائے تو حضور نے ان کو معاف کر دیا۔ وقال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، بے شک اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا جائے۔ جس پر ظلم کیا گیا وہ اظہار کر سکتا ہے بری بات کا، وہ کم سے کم بتائے گا تو صحیح کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو بات بری ہے لیکن اظہار صحیح تو معلوم ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ ہے جی بس
بس بخاری شریف کتاب الاعتصام، اس کے ابواب بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہی ابواب میں سے ایک باب من رأى ترک النکیر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت اللہ من غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں، پھر ابن سیاد کو بتائیں گے کون ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چیزیں: اللہ کے رسول کا قول یعنی آپ نے کچھ کہا ہو، اللہ کے رسول کا فعل یعنی آپ نے کچھ کیا ہو، اللہ کے رسول کی تقریر۔ یہ شروع میں جو ہے، جو یہ سال شروع ہوا تھا، بڑی وضاحت سے میں نے بتایا تھا، تقریر رسول۔ اس تقریر کا مطلب ہم جو بیان کرتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اس تقریر کا مطلب ہے قرر یقرر، تقریر ثابت رکھنا، صحیح قرار دینا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا، تو جس کی وجہ سے وہ کام جائز کہلائے گا۔ تو اس کو تقریر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تقریر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے اپنے سامنے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا اور انکار نہیں فرمایا۔ اور یہ نبی کی تقریر یہ حجت ہوتی ہے، یعنی اس عمل کو جائز کہہ سکتے ہیں، یہ حجت ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی تقریر یعنی کسی کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے، وہ خاموش رہا تو اس کام کو جائز نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ شان صرف حضور ہی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے، فوراً ٹوک دیتے تھے یہ کام غلط ہے۔ لیکن عام آدمی، ہم جیسا یا کوئی اور بھی، ان کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوگا تو مصلحتاً کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے۔ مصلحتاً غلط سمجھتے ہیں، دل سے غلط سمجھتے ہیں، مگر مصلحتاً کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے ہماری تمہاری تقریرات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی حضور کے سامنے کوئی عمل ہو اور حضور خاموش رہیں تو وہ حجت ہوگا، وہ کام جائز کہلائے گا۔ اب یہ باب آپ نے سمجھ لیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ باب من رأى ترک النکیر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت۔ یہ باب اس شخص کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیر کے ترک کو، نکیر نہیں فرمائی آپ نے، حجت سمجھتا ہے، نہ کہ غیر رسول کی تقریر کو حجت سمجھتا ہے۔ غیر رسول کی تقریر حجت نہیں ہے، رسول کی تقریر حجت ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا صاف، صاد الف فا، بعض کتابوں میں صافی بھی ہے لیکن صحیح ہے کہ صاف۔ ابن سیاد، سیاد شکاری کو کہتے ہیں، شکاری کا بیٹا۔ تو صاف نام تو کم لوگوں کو معلوم ہے اس کا، لیکن ابن سیاد کے نام سے اکثر لوگ اسے جانتے ہیں۔ ابن سیاد عجیب و غریب شخص تھا یہ۔ اس کے بارے میں شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمان ہو چلا تھا، اور صحابہ کرام نے تو بعض نے اس بات پر قسمیں بھی کھا لی تھی کہ دجال یہی ہے، دجال یہی ہے۔ اس طرح کی باتیں اس کے متعلق ملتی ہیں، اگرچہ وہ نہیں تھا، بعد میں بات کھل بھی گئی، اور باقی یوں کہا جائے گا واللہ اعلم۔ کیسے؟ یہ ایک یہودی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، مدینہ میں آئے، تو یہ اس وقت چھوٹا تھا، بالغ بچوں کے ساتھ کھیلتا پھرتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ گنگناتا رہتا ہے، کچھ اس کے پاس کچھ آتا ہے، اور وہ جنات کا آنا جانا اس کے پاس تھا، اور اس کے پاس میں شیاطین کا آنا جانا تھا۔ تو یہ جو ہے ایسی باتیں کیا کرتا تھا، عجیب و غریب۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ مائنڈ ریڈر بھی تھا۔ مائنڈ ریڈر، ذہن میں چل کیا رہا ہے سامنے والے کے، یہ مائنڈ ریڈنگ کر کے پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا صاحب، مائنڈ ریڈنگ کا کانسیپٹ تو نیا ہے،
माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये पुराना है। देखिए कैसे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे एक बच्चा उटपटांग बातें बताता है, गैब की सी खबरें, वो गैब की सी उससे मिली जुली बातें करता, अजीब अजीब बातें करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास गए। हुजूर को इसने नहीं देखा, हुजूर इसके बिल्कुल पास पहुंच गए, खेल रहा था बच्चों में। हुजूर ने इसके काने पर हाथ रखा, इसे इधर किया और कहा कि क्या तू गवाही देता है इस बात की कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो इसने नीचे से ऊपर तक देखा और कहने लगा, हाँ मैं गवाही देता हूं कि आप उम्मियों के रसूल हैं, यानी मेरे नहीं, उम्मियों के, पढ़े लिखे जो लोग नहीं है ना, उनके रसूल है बस आप। अब इसने पलट कर कहा हुजूर से, क्या आप गवाही देते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं? हुजूर ने फिर उसका जो है जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह पर ईमान लाता हूं, उसके जो रसूल है उस पर ईमान लाता हूं, तो उस पर नहीं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुझे क्या चीज महसूस होती है, कोई तेरे पास आता है, क्या होता है, इसका खुलासा बता रहा हूं। इसने कहा कि हाँ मेरे पास अच्छा बुरा दोनों आते हैं, मेरे पास अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। हुजूर ने फरमाया कि तेरा मामला गड़बड़ हो गया है, तेरा मामला गड़बड़ हो चुका है, यानी शयातीन तेरे पास आया करते हैं। एक मर्तबा ये अपने बाग में था, इसकी माँ वहीं आसपास थी और अपने काम धाम में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर चुपके से गए कि आज हम चुपके से जाकर के इसकी गुनगुनाहट सुनेंगे, आखिर ये कहता क्या है। इसने चादर ओढ़ी हुई थी और चादर के अंदर ये गुनगुना रहा था, कुछ जैसे किसी से बात कर रहा हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे 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 इसके पास आते जा रहे थे। अचानक से इसकी माँ ने देख लिया और माँ ने रोल मचा दी। माँ ने कहा, ओ साफ, ओ इब्ने सैयद, ओ साफ, बेटे देख वो आ रहे हैं, देख ऐसे ऐसे जो उनके मुसलमानों के जो नबी हैं वो आ रहे हैं, देख ले उधर। अब एकदम से जो है हड़बड़ा करके उठ गया। हुजूर ने फरमाया कि आज अगर इसकी माँ इसको ना बुलाती, ना टोकती, ना बताती, तो आज ही मैं इसका जो है मामला साफ कर देता कि क्या है। अब इसकी बातें, इसका चेहरा, इसका रंग ढंग, इसकी जो है बहुत सारी चीजें इस तरह की लगती थी कि दज्जाल है। फरमाते हैं इसी तरह से सहाबाए किराम के मामले में, सहाबाए किराम इसके मामले में मुतफर्रिक रहे, बात समझते दज्जाल है, बात समझते दज्जाल नहीं है। हुजूर ने फरमाया भी था कि अगर ये दज्जाल हुआ और ये मेरे ही जमाने में निकल आया तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए काफी। फरमाते हैं कि इसने ईमान जो कबूल कर लिया, जब इसने ईमान कबूल कर लिया, ये हज के लिए गया। हज के लिए जाते हुए हजरत अबू सईद खुदरी इसके साथ हैं और साथ चलने से वो डर भी रहे हैं, इसके साथ डर डर करके जो है चल रहे हैं। एक जगह रुके तो ये गया और बकरी वगैरह का दूध निकाल करके लाया, दूध दिया हजरत अबू सईद खुदरी को। हजरत अबू सईद खुदरी दूध लेते ही भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, इससे सभी लोग घबराया करते थे, अजीब लगता था एकदम। तो जब ये हुआ इस तरह से, उसने कहा कि देखो जी अबू सईद, तुम्हें तो पता ही है मेरे बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे लोग क्या क्या कहते हैं, दज्जाल समझते हैं मुझे लोग, बताइए मैं इतना परेशान हूं कि दिल यूं करता है कि फांसी लगा लूं, मर जाऊं मैं, मुझे इतना इतना अफसोस होता है। लेकिन अबू सईद एक बात बताओ, दज्जाल कौन है, दज्जाल कहाँ रहता है, दज्जाल के माँ बाप कौन है, ये मैं जानता हूं। यूं और कह दिया इसने, क्योंकि ये बात तो कोई भी नहीं जानता सही डिटेल, इसने ये बात कह दी। फिर कहने लगा, देखो अबू सईद ये बताओ, अगर मैं दज्जाल होता, दज्जाल मुसलमान था, मुसलमान होगा कि नहीं होगा, तो मैं तो बाकायदा मुसलमान हूं और तुम्हारे साथ जा रहा हूं हज के लिए। अरे हाँ ये बात भी सही है कि बताओ मुसलमान जो है होगा और उसके माँ बाप इस तरह के होंगे जैसे मेरे माँ बाप हैं कि नहीं, तो कि फिर बताओ क्या उसकी औलाद होगी। हाँ ये था, क्या उसकी औलाद होगी कि नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं होगी। तो मेरे तो आला औलाद भी, बालक बच्चे भी हैं, तुम कैसे मुझे समझते हो दज्जाल, बताओ मैं कितना परेशान हो गया, लोग दज्जाल समझते हैं। बड़ा इसने अफसोस का इजहार किया। अब हजरत अबू सईद खुदरी ने एक बात कही कि भी साफ ये बता, इब्ने सैयद तो इसकी कुन्नियत है, साफ इसका नाम, साफ इब्ने सैयद, ये बता कि अगर तू दज्जाल हो तो क्या तुझे पसंद है ये बात, दज्जाल होना तुझे पसंद है? तो यूं कहने लगा, हाँ कोई बात नहीं, अगर मैं दज्जाल हो जाऊं तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उलमा फरमाते ये जुमला इसका कुफरिया था,
کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ فلاں فلاں کافر کے جیسا بن جاؤں، فلاں فلاں اڈانی امبانی بن جاؤں، یعنی اس کے جیسا ہندو بن جاؤں، یہ اظہار کر لینے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے یہ کہنے سے یہ کافر ہو گیا، کہ بعض علماء بولتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں چلو اس طرح کی بات نہیں تھی۔ بہرحال یہ وہاں گیا اور وہاں سے واپس آیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور وہاں جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو، انہوں نے فرمایا یہ بتا، میں نے تیرے لیے ایک بات دل کے اندر چھپائی ہوئی ہے، اپنے دماغ میں ہے میرے، بس تو یہ بتا کہ میرے دماغ میں کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ مائنڈ ریڈر بھی تھا، جنات و شیاطین اس کے ساتھ تھے۔ اس نے فوراً کہا دخ دخ دخ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں جو بات چھپائی تھی، دخان چھپائی تھی۔ دخان کے معنی دھواں اور دخ کے معنی بھی دھواں، تو دخان کے قریب قریب لفظ ہے، دخ کے قریب قریب پہنچ گیا، یعنی مائنڈ ریڈنگ کا اتنا بڑا ماہر تھا اس وقت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو بات چل رہی ہے اس کو بھی اس نے جان لیا۔ حضور نے اس کو جھڑک کر کے حضور نے فرمایا کہ تیرا معاملہ زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا، یہ کہہ کر کے آپ وہاں سے آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے چھیڑ دیا، جا رہا تھا کہیں گلی میں، اسے جب چھیڑا تو اس کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اس کی ناک منہ سب پھول گیا، گلی بھر گئی لوگوں سے گلی بھر گئی، اتنا غصہ اسے آ گیا کہ بھاگے بھاگے آ گئے اپنی بہن حضرت حفصہ جو حضور کی بیوی ہے، کہ حفصہ ایسے ایسے بات ہو گئی اور میں نے اسے کچھ کہہ دیا اور وہ تو پھول گیا، وہ بہت غصے میں ہے۔ حضرت حفصہ نے ڈانٹا کہ دیکھ ایسا نہیں کرنا، عبداللہ تجھے پتا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو غصے میں ہی ہوگا وہ، تو تو کیا پتا یہ دجال ہو۔ تو صحابہ کے دماغوں میں یہ بات اس وقت تھی، چل رہی تھی، اگرچہ بعد میں یہ بات نہیں رہی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا انتقال ہوا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حرہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے، حرہ میں نے آپ سے بتایا تھا ایک بدتمیز جنگ، میں اس کو بدتمیز ہی کہتا ہوں جیسے حالات اس میں آئے ہیں، تو وہ جنگ جو ہوئی یزید کے زمانے مدینہ والوں پر حملہ، مدینہ کی عورتوں پر حملہ اور یہ سزاکاری کی ساری چیزیں، تو یہ جو ہے اس واقعے میں غائب ہوا ہے، ہسٹری سے غائب ہوا ہے، اس کا مرنے کا ثبوت نہیں، اگرچہ ایک قول یہ ہے کہ موت کا بھی ثبوت ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ واقعہ حرہ کے بعد لوگوں نے اسے کہیں پایا ہی نہیں، یہ غائب ہو گیا۔ تو اس سے کہتے بہت سے حضرات کہ یہ آیا تھا اس وقت میں حضور کے زمانے میں، اور پھر مبہم رہ گیا اس کا معاملہ، گول مول رہ گیا، یہ کہاں غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے دجال تھا، ویسے ہی چیک کرنے کے لیے آیا تھا، گھومنے پھرنے کے لیے آیا تھا، اس کے بعد یہ واپس ہو گیا اپنی جگہ۔ یہ بہت سے لوگوں نے بات جو ہے کہی ہے، لیکن دوسرا قول یہی ہے کہ دجال یہ نہیں ہے، دجال کے جیسی اس کی حرکتیں بھی، دجال کے بارے میں روایت ہے کہ بہت سارے دجال ہوں گے، بڑا دجال، دجال اکبر تو لاسٹ میں آئے گا، یہ چھوٹا موٹا دجال ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑا دجال نہیں۔ تو بہرحال اس کا معاملہ مبہم ہے، اس نے چونکہ ایمان بھی قبول کیا، واللہ اعلم ایمان چھوڑا نہیں چھوڑا اس نے بعد میں، اللہ ہی جانے صاحب کیا معاملہ ہے۔ تو یہ ہے جی ابن صیاد کا مبہم معاملہ۔ اچھا جی اب آپ سمجھیں، دیکھیے دجال کے متعلق 3 قول ملتے ہیں۔ دجال کون ہے؟ نمبر 1 سامری، آپ نے پڑھا واقعہ؟ سامری کا واقعہ نہیں پڑھا؟ بہت مشہور ہے، کلام پاک میں آیا ہوا ہے جی، یاد ہے؟ بتاؤ، ذہن میں ہو تو بتاؤ، نہ تو تھوڑے بتائیں گے ڈیٹیل اس کی بھی۔ سامری جلدی بتاؤ، یاد ہے کچھ تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، ورنہ تو اس کا ذکر کروں گا۔ حضرت موسیٰ کے وقت کا ہے یہ سامری، وہ جو بچڑا بنایا تھا اور حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کی مٹی اس نے اٹھائی تھی، اس کے اندر حیات تھی، اور اس نے سب لوگوں سے، حضرت موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر، اس نے سب سے کہا کہ وہ خدا وہاں ڈھونڈنے چلے گئے، خدا تو یہیں ہے، اور سب کے زیور لے کر کے ایک گڈھے کے اندر ڈالیں، اور گڈھے میں جو ہے وہ مٹی ڈال دی، اس مٹی کے ڈالنے سے بچڑے کی شکل بن گئی، اور اس میں سے آواز آیا کرتی تھی، ڈھیں ڈھیں جو بولتے ہیں اس طریقے سے، تو بچڑے کی آواز وہ کہتے تھے بتائیے خدا وہاں ڈھونڈنے چلے گئے، حضرت موسیٰ تو وہاں گئے، فنسیا، وہ بھول گئے خدا تو نہیں ہے گا ہمارا یہ رہا۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور ہزاروں لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا بچڑے کی پوجا میں۔ اس کو حضرت موسیٰ جب آئے
آپ کو یاد ہوگا پہلے پارے میں ذکر ہے کہ ان کی توبہ کی شرط یہ بنائی گئی کہ جن لوگوں نے پوجا کی ہے وہ لوگ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ پوجا مرتد ہونے کی سزا، پوجا کرنے کی سزا ان کی موت ہے، اور ہوا ایسے ہی۔ لیکن دیکھیے سب سے بڑا جو اس میں مین کردار تھا وہ سامری کا تھا، لیکن سامری کے بارے میں عذاب دوسرے ٹائپ کا آیا، ان تقول لامساس، یہ لامساس کا عذاب دیا گیا۔ لامساس کسے کہتے ہیں؟ مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت، بھئی یہی کہتا رہتا تھا مجھے چھونا مت، میرے پاس مت آؤ، میرے قریب مت آؤ، مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت۔ یہی سے تاریخ سے غائب ہو چکا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہی سامری آگے چل کر کے دجال بن جائے گا، یہاں سے غائب ہوگا، اسی لیے اس کا عذاب نہ چھونے والا عذاب تھا، اور دجال کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا وہاں سے نکلنا نہ ہو جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کی تو موت آئی ہے باقاعدہ، غالباً کسی ملک میں اس کی ہے قبر بھی ہے، اور جادوگر لوگ اس کی قبر پر جاتے ہیں، چلے کھینچتے ہیں، کیونکہ جادوگر تھا بہت بڑا، اس کی قبر پر پہنچنے کے بعد چلے کھینچتے ہیں، اور اب تو خیر گورنمنٹ نے وہاں پر روک لگا دی، مجھے یاد نہیں آ رہا، اس جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا، تو وہاں جو ہے اس کی قبر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، تاریخ سے یہیں سے یہ غائب ہو جاتا لامساس کے عذاب سے، کہ مجھے چھونا مت۔ اب یہ کسی جگہ جا کر کے چھپ گیا، اور اس کے بعد یہی کبھی دجال کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ ایک قول یہ۔ دوسرا قول ابن سیاد کا واقعہ بیان کر چکا ہوں، ابن سیاد بھی اسی طریقے سے غائب ہوا ہے واقعہ حرہ کے بعد، پتہ نہیں کہاں گیا ہے، اور اس کے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ غائب اس لیے ہوا کہ دجال تھا۔ لیکن بہرحال تیسرا قول وہی ہے جو آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی دجال کے اوپر، حضرت نوح کے آل و اولاد میں سام حام یافس، یہ میں نے کل شاید میں نے ڈالی ہے، یہ کل جمعہ تھا نا، ہاں اسے دیکھ لینا، اسے رات ڈلی ہے وہ 7:30 بجے، تو اس میں ڈیٹیل ہے کہ حضرت یافس، کیونکہ حضرت حام سام یافس یہ تین ہیں بیٹے حضرت نوح کے، ان تینوں بیٹے میں سے یافس کے آل و اولاد میں سے ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل اس کی جو ہے بیان کی گئی ہے، اسی میں دیکھ لینا، اب سے پہلے بیان کر چکا ہوں باتیں میں آپ سے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہو گئی، اب یوں کہیں گے اللہ ہی جانے سامری ہے، اللہ ہی جانے ابن سیاد ہے، اللہ ہی جانے یافس کے اولاد میں سے کوئی اور ہے، بہرحال دجال ہے، دجال کا ہونا تو یقینی ہے، باقی اختلاف کی چیز ہے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا حماد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال، حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله، کہ میں نے دیکھا جابر بن عبداللہ کو قسم کھا کر یہ کہتے ہوئے ان ابن الصیاد دجال، بے شک ابن سیاد ہی دجال ہے۔ قلت تحلف باللہ، میں نے کہا بتاؤ اللہ کی قسم کیوں کھاتے ہو اس بات کے اوپر؟ قال انی سمعت عمر، حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا بے شک میں نے سنا تھا حضرت عمر کو یحلف علی ذلک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عمر بھی اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم کھا کر کہا کرتے دجال ہے ابن سیاد، فلم یرکنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کا انکار نہیں فرماتے تھے۔ دیکھو بات آ گئی، تقریر رسول حاصل ہے اسے، کہ حضور کے سامنے کوئی بات کہی جا رہی ہے اور حضور اس کو ثابت رکھ رہے ہیں تو تقریر رسول کہلاتی ہے، اس کا مطلب بات صحیح ہے۔ تو میں جو قسمیں کھا رہا ہوں حضرت عمر کی قسم کی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں، اب حضرت عمر نے حضور کے سامنے قسم کھا کر یہ بات کہی تھی، تو اب اس سے انہی روایات سے لگتا ہے کہ شاید یہی دجال ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت میں صحیح معلوم نہیں تھا، اس وقت میں بعد میں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا ہوگا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ لیکن ایک قول بہرحال اس طرح کی آیات اس طرح کی روایات سے یہ بھی ہے، جو تین قول میں نے بتائے ہیں، سامری والا، ابن سیاد والا، اور تیسرا یافس کے اولاد میں سے کوئی اور۔ تو یہ ہے جی باب الاحکام۔ تو صحابہ کرام استدلال کر لیا کرتے تھے، حضور کے سامنے کوئی بات آئی حضور نے انکار نہیں فرمایا، اس کا مطلب وہ بات ٹھیک ہی ہے۔ باب الاحکام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلائل وتفسيرها، فرماتے ہیں یہ باب ان احکام کے متعلق جن کو پہچانا جاتا ہے دلائل سے، اور دلالت اور اس کی تفسیر کا مطلب کیسا ہے، یہ سب بیان کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں فحوى الکلام۔
فحوائے کلام، کلام کے اشارے سے سمجھ میں آتی ہے بات، کلام کے اشارے سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات، یہ ہے جی بات۔ دیکھیے وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الخیل وغیرہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی گھوڑوں کے معاملے کے اور اس کے علاوہ کے۔ ثم سئل عن الحمر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا گدھوں کے متعلق، فدلهم علی قولہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی اس کے اوپر، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا کی آخری آیتیں ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا ثواب ہوتا ہے اس شخص کے لیے، اس کا گھوڑا ہے، دوسرے شخص کے لیے ستر یعنی پوشیدگی یعنی پردہ ہوا کرتا ہے، اور تیسرے شخص کے لیے گھوڑے کا پالنا گناہ ہوتا ہے۔ اب ان کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی کہ گھوڑے کا جو ہے جس شخص کے لیے ثواب ہے تو اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے راستے کے لیے باندھا ہے۔ اب اسے جب وہ چرتا ہے کسی چراگاہ کے اندر، کسی باغ کے اندر، تو جتنے بھی اس چراگاہ کے اندر وہ چرتا ہے، جہاں جہاں تک اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کودتا ہے، پھاندتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے نیچے اوپر، تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کے قدموں کی برابر ثواب ملتا ہے، اس کی لید کر دیتا ہے تو لید کے لیے بھی ثواب دکھایا تھا، چونکہ اس کی نیت اس گھوڑے پر اللہ کے راستے کی ہے۔ اگر یہ گھوڑا کسی نہر پر گزرے اور پانی پی لے تو لہذا اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا، تو کہتے ہیں یہ اس شخص کے لیے ثواب ہی ثواب کا باعث ہے، اس کی نیت کی وجہ سے کہ اللہ کے راستے کے لیے باندھ کے رکھا، اللہ کے راستے کے لیے پال رہا ہے۔ دوسرا ایک شخص اور ہے کہ جس نے گھوڑا پالا ہے، کس کے لیے؟ ستر، پردہ پوشی کے لیے، تغنین و تعففن۔ تغنین مطلب یہ کہ لوگ باغ مجھے اچھا خاصا سمجھے، مجھے ایسے ایرا گرا نہ سمجھے۔ تعفف کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی سے مانگوں نہ، بچاؤ رکھوں، لیکن اس کا حق نہیں بھولتا، اس میں جو ہے اس کی سواری کا حق، اس کی پیٹھ کا حق، اس کے لیے کھانے پلانے کا حق سب ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے پردہ پوشی کا سبب بن جائے گا، لوگ اسے غریب نہیں سمجھیں گے، اس میں بھی کوئی دقت نہیں۔ تیسرا وہ ہے جو فخرم و ریان، فخر اور ریا کے طور پر دکھلاوے کے لیے، اپنے آپ کو تکبر بڑائی کے لیے گھوڑا پالتا ہے، تو کہتے ہیں یہ آدمی اس تکبر اور بڑائی کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے، اس گھوڑے کی وجہ سے۔ حضور نے تین طرح کے گھوڑے بیان کر دیے۔ اب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ گھوڑوں کا بیان تو یہ ہو گیا، اب جو ہے گدھوں کے متعلق، حضور نے فرمایا بھی گدھوں کے متعلق تو میرے پاس کچھ ہے نہیں احکامات، لیکن یہ ایک آیت سمجھ میں آتی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اسے وہ دیکھ لے گا، کل میدان محشر میں ثواب ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے برائی دیکھ لے گا، برائی کا عذاب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے استدلال کرتے بتایا کہ اگر گدھوں کی بھی حفاظت کی جائے گی یا گدھوں کو اللہ کے راستے کے لیے باندھا جائے گا تو ثواب مل جائے گا، گدھے کو اگر اپنی پوشیدگی کے لیے، تعفف کے لیے کیا جائے گا تو تعفف کا ہو جائے گا، اور اگر اس کو بھی گھمنڈ تکبر کے لیے کریں گے، حالانکہ گدھا جو ہے گھمنڈ تکبر کے لیے نہیں ہوا کرتا، اگر کوئی کر لیتا ہے، ایسا کوئی زمانہ آ جائے تو اس کو عذاب ہوگا، تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے حضور نے فرمایا گھوڑوں کے معاملے میں بھی نیکی کا حکم دیا حضور نے۔ دیکھیے وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کے خبر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر الخیل وغیرہ، گھوڑے اور اس کے علاوہ کے معاملے کے بارے وہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کی، تین طرح کی، نیچے آ رہی روایت، وہ ایک روایت کی بات۔ ثم سئل عن الحمر، پھر سوال کیا گیا گدھوں کے متعلق، فدلهم علی رده، فرمایا کہ پھر آپ نے جواب دیا دلیل پکڑتے ہوئے اللہ کے قول کی وجہ سے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فرمایا کہ جو شخص کے ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو پالے گا، اس کو حاصل کرے گا اس کے ثواب کو۔ وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الضب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے متعلق، پٹرا گوہ بڑی والی چھپکلی ہوتی، بڑی موٹی لمبی چوڑی سی، اسے گوہ کہتے ہیں، گوہ کے متعلق سوال کیا گیا، فقالا،
فرمایا کہ لا آکلہ ولا احرمہ، نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذَّبُّ، اور کھایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر الذَّبُّ گوہ کو۔ فاستدل ابن عباس، ابن عباس نے استدلال کیا اسی بات سے کہ بے شک یہ حرام نہیں ہے، اگر حرام ہوتی حضور کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتی۔ سمجھے جی، گو حرام ہے جی، یہ حلال نہیں ہے، لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حلال ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ دوسری روایات میں وضاحت سے آیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے، کیسے سمجھیں۔ حضرت خالد بن ولید یہ اور ان کی بہن جو ملاقات کے لیے آئی تھی، وہ بہن کھانا بنا کر کے لائی تھی گوہ کا گوشت، دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے، حضور کو معلوم نہیں تھا۔ جیسے ہی بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان ذرا پہلے ان کو حضور کو بتا تو دو کہ ہے کیا۔ خالد بن ولید کہنے یا رسول اللہ یہ گو ہے گو۔ حضور نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ جب ہاتھ کھینچا تو سوال کیا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ حضور فرمایا کہ میں کھاتا بھی نہیں لیکن میں حرام بھی قرار نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو سامنے آیا ہے مسئلہ، ابھی میں اس کو حرام قرار نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ابھی تو میرے سامنے آئی ہے بات، اب وحی آئے گی، اللہ کا پیغام آئے گا تو بتاؤں گا، یہ تو مطلب ہوگا۔ لہٰذا نہ میں کھا رہا ہوں اور نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، میرے علاقے میں یہ چیز نہیں ہوتی، آپ لوگ کھا لو۔ حضور نے اجازت دے دی۔ اب حضور کے دسترخوان پر یہ کھایا گیا۔ حضرت ابن عباس اسی سے استدلال کرتے ہیں اگر یہ حرام ہوتی تو حضور کے دسترخوان پر نہیں کھاتی، لیکن جواب یہ حضرت بعد کی روایتیں بھی دیکھو، بعد کی روایتوں میں اس کے حرام ہونے کا حکم موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو لیا جس کے اندر حرام قرار دیا گیا، اور افتاء کا اصول یہ ہے کہ ایک جگہ حرام اور حلال جمع ہو جائیں تو غلبہ حرام کو ہوتا ہے۔ ایک مٹکا پانی حلال اور پاک اور ایک بوند پیشاب کی اس میں ڈل جائے حرام، تو لہذا ایک ہی بوند پیشاب کی پورے حلال کو حرام کر دیتی ہے، پورے پاک کو ناپاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جو روایات میں حرام قرار دیا گیا ہے انہی روایات کو غلبہ دیا جائے گا، تو لہذا ابن عباس کا استدلال اس طرح سے یہ صحیح نہیں ہے، لہذا آپ اس کو حرام ہی سمجھیں، گوہ کو آپ اسے حرام سمجھیں۔ یہ ہے جی پورا واقعہ اس کا۔ تو حضرت ابن عباس نے استدلال کیا فحوائے کلام سے کہ بھی جب کھائی جا رہی دسترخوان پر حضور کے تو حلال ہی ہوگی، حرام تھوڑی ہوگی، یہ ہے استدلال۔ اس کا جواب یہی ہے کہ دونوں طرح کی روایت جمع ہو جائیں تو حرام والی روایتیں بھی ہیں اور حلال والی روایتیں بھی ہیں، لہذا حرام والی روایتوں کو غلبہ ہوگا۔ دیکھیے واقعہ جو بتایا تھا میں نے اوپر ابھی تین طرح کے گھوڑے والا، وہ دیکھ لیجیے۔ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن زید بن اسلم عن ابي صالح السماني عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیل ثلاثۃ، کہ گھوڑے تین طرح کے لوگوں کے لیے ہیں، گھوڑے تین مقصد سے ہیں، گھوڑے تین طرح کے ہیں۔ لرجل اجر، ایک مرد کے لیے تو ایک کے لیے تو ثواب بن جاتے ہیں گھوڑے، ولرجل ستر، اور ایک شخص کے لیے وہ پردہ پوشی بن جاتے ہیں، وعلی رجل وزر، اور ایک شخص کے لیے تو وہ عذاب بن جاتے ہیں، وزر گناہ بن جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، بہرحال وہ شخص جس کے لیے اجر و ثواب بن جاتے ہیں، فرض، وہ ایسا شخص ہے ربطها فی سبیل اللہ، اس نے اللہ کے راستے کے لیے سے پالا ہوا ہے، فَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، یہ جو ہے باغ میں اور چراگاہ میں گھومتا پھرتا ہے، فما اصابت من طیلها ذلك المرج والروضة كانت له حسنات، اور بے شک اور جب بھی یہ وہاں چلتا رہتا ہے، اس چراگاہ کے اندر چرتا رہتا ہے اور اس کھیت اور اس باغ کے اندر چرتا رہتا ہے تو اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ ولو انها قطعت طیلها، جب یہ کسی ٹیلے پر چڑھ جاتا ہے، فاستن شرفا او شرفین، اور یہ کودتا رہتا ہے ایک دو ٹیلوں کے اوپر کودتا رہتا ہے، یہ جو ہے کودتا ہے ایک دو بار، کانت آثارها، تو اس کے قدموں کا بھی ثواب، وارواسها، اس کے دید کا بھی ثواب، حسنات اللہ، اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ، اور اگر وہ گزرے کسی نہر کے اوپر، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، اور اس سے پی لے، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ،
اور نہیں وارد ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کہ وہ پی لے اس سے کان ذالک جتنا بھی پی لے گا کان ذالک حسنات اللہ اتنا ہی اس کو ثواب لکھا جائے گا وہیا لذالک الرجل اجر یہی تو وہ ہے جس کو اس مرد کے لیے ثواب ہی ثواب ہے گھوڑا ورجل دوسرا شخص وہ ہے ربطھا جس نے پالا ہے اس کو تغنین اپنے آپ کو غنی بنانے کے لیے لوگ مالدار سمجھے وتعففا اور اپنے آپ کو بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے ولم ينس حق اللہ فی رقابها ولا ظہورها اور نہیں بھولتا اللہ کا حق اس کے سواری میں رقاب میں اس کی پیٹھ میں یعنی اس کے تمام حقوق ادا کرتا ہے فہی لہ ستر تو یہ اس کے لیے ستر یعنی پردہ پوشی کا ذریعہ بن جائے گا ہے نہیں مالداری لیکن گھوڑا اس لیے پالا تاکہ لوگ مالدار سمجھے بھیک وغیرہ نہ دے ورجل ربطها فخرا وریان تیسرا شخص یہ ہے کہ جس نے پالا ہے اس کو باندھا ہے فخر اور ریا کے طور پر فہی علی ذالک وزر تو یہی والا گھوڑا اس کے لیے عذاب بنے گا گناہ بنے گا وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن الحمر گدھوں کے متعلق کیا کام گھوڑے کا تو معلوم ہو گیا فقال ما انزل اللہ علیہ فیہا پس اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیا میرے اوپر اس بارے میں کچھ بھی الا مگر ہاں الا هذه الآیت الفاظت الجامعہ مگر ہاں یہ آیت ہے جو کہ بڑی جامع ہے یکتا ہے بڑی بہترین ایک آیت ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا جو شخص کی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اسے پالے گا اگر تم گدھوں کے متعلق بھی نیکی کرو گے تو پاؤ گے اور گدھوں کے متعلق گناہ کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے سوائے عذاب کے ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اور جو شخص کے برا کرے گا ایک ذرے کے برابر بھی تو اسے بھی پالے گا اس کا عذاب دیکھیے اگلی روایت یہ پہلے بھی آئی تھی کئی مرتبہ آ چکی ہے یہ خالص مستورات کا مسئلہ ہے اور خالص مستورات کا مسئلہ آپ کو خالص مستورات سے ہی پڑھنا ہے نوٹ کرو جی اسے مولون پڑھائیں گے انشاءاللہ اس کو وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني محمد بن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري والأسري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه قال تأخذني فرصة موسقة وتوضئين بها قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين قالت كيف أتوضأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها ایک عورت آئی ایک مستورات کا مسئلہ حضور سے پوچھا اب حضور نے مسئلہ ان کے سامنے بیان کر دیا اب وہ زیادہ گہرائی میں اس مسئلے کو پوچھنے لگی ظاہر سی بات ہے مرد عورت کو اس طرح کے مسائل گہرائی سے نہیں بتا سکتا پھر آپ نے جو ہے ان کو ٹال دیا ویسی عام سی بات کہہ دی پھر پوچھا پھر آپ نے حضرت عائشہ کھڑی تو انہوں نے فوراً اسے پکڑ کر کے کھینچا اندر کو تب بتایا کہ ہاں یہ باتیں مجھ سے پوچھ میں بتاؤں گی صحیح طریقے سے یہ باتیں حضور سے کیوں پوچھ رہی ہے اس طرح سے یہ ہے جی اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان ام حفيد بنت الحارث بن حزن اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم صمتا واقتا وعزبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فاكلنا على ما یہ روایت اوپر آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں گوہ کے متعلق فرماتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے ام حفید بنت الحارث ابن عباس کی خالہ ہے یہ میمونہ کی بہن ہے حضرت میمونہ حضور کی بیوی ہے نا میمونہ ام حفید بنت الحارث اور میمونہ بنت الحارث دونوں بہنیں ہیں اور ام حفید بھی اور میمونہ بھی ابن عباس اور خالد بن ولید کی خالائیں ہیں سگی اور حضور کی ام حفید سے کیا رشتہ بنے گا یہ سالی بن جائیں گی حضور کی دیکھیے سالی کا لفظ استعمال ہم لوگ عام طور پر نہیں کرتے نسبتی بہن کہتے ہیں نسبتی بہن نسبتی بھائی نسبتی ماں یہ سب الفاظ استعمال کرنے چاہیے انا ام حفید بنت الحارث بن حزن فرماتے ام حفید جو حضور کی نسبتی بہن یعنی سالی ہیں یہ حضرت ابن عباس کی خالہ حضرت خالد بن ولید کی بھی خالہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اہدت ہدیہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو ہدیہ بھیجا کیا تھا سمنن گھی تھا وعقتن پنیر تھا وعزبن اور گوہ تھی
فدعا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو منگایا، فوکلنا علی مائدتہ، اور تمام کی تمام چیزیں حضور کے دسترخوان پر کھائی گئی۔ وہ پورا واقعہ آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ ام حفیظ کہنے لگی کہ ذرا حضور سے کہہ تو دو کہ یہ ایسے ایسے گو ہے، تو حضور نے ہاتھ کھینچا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ کہ نہیں، حرام قرار نہیں دیتا ہوں لیکن کھاتا بھی نہیں، میرے علاقے میں یہ چیز نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس کا لمبا بیان آپ کے سامنے میں کر چکا ہوں، تفصیلی بیان، کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں نارملی، مرغا، بکرا، اس طرح کی وہ ہمارے منہ میں چلتی ہے، لیکن کوئی نئی چیز جو حلال بھی ہو، جیسے کہ آپ کے مور حلال لیکن کھانا بڑا مشکل ہے، آپ کے منہ میں نہیں چلے گا چونکہ ہم نے عام طور پر یہ چیز نہیں کھائی۔ اسی طریقے سے یہ جو کبوتر حلال ہے لیکن نہیں کھایا جاتا، وہ اگرچہ جائز ہے۔ جو علاقے میں جو چیز عام طور پر کھائی جاتی ہے وہی چیز کھا سکتے ہیں ہم، اگرچہ وہ حلال ہے لیکن بہرحال بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو چھوڑ دیا، کَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ، گویا کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا، اگر وہ حرام ہوتا، مَا وَكِلْنَا عَلَى مَائِدَتِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اس کو نہ کھایا جاتا۔ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ، نہ اس کے کھانے کا حکم فرماتے۔ اس کا جواب وہی ہے، اس وقت تک احکام نہیں آیا تھا، آپ نے گول مول بات رکھی، لیکن بہرحال بعد میں روایتیں آئی ہیں اس کے حرام ہونے کی، اور حرام و حلال کی دونوں روایتیں مل جائیں تو پھر اس میں حرام والے کو غلبہ ہوتا ہے۔ جی، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور اکابرین بھی۔ بس کریں جی۔ جی، دوسری کتاب دیکھیں، دیکھیے بخاری شریف کتاب المغازی، اوپر سے صلح حدیبیہ کا پورا بیان، قصہ عقل و عرینہ، اور ایک شخص دوسرے قبیلے کا تھا، ان 8 لوگوں کا ایمان قبول کر کے آنا، اور بعد میں ان کو بیماری کا لگنا، اور حضور کے حکم سے جو صدقے کے اونٹ چر رہے تھے ان کا دودھ اور ان کے پیشاب پینے کے لیے کہنا اور ان کا ٹھیک ہو جانا۔ یسار نامی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا تھا، اس کو مار کر اس کے ساتھ ناک کان وغیرہ اس کے کاٹے، مسلح کیا اس کی لاش کو، اور اونٹوں کو لے کر بھاگے۔ حضرت قرز بن جابر کا 20 لوگوں کو لے کر فوراً اس کے پیچھا کرنا حضور کے حکم سے، اور پکڑ کر کے لانا۔ پھر آٹھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے مارا، ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، ساری چیزیں کاٹ کوٹ کر اس کو دودھ میں ڈال دیا گیا حرہ کی زمین میں، اور وہیں پر ان کی موت آئی۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، منع کر دیا گیا کہ کسی کا مسلح نہیں کیا جائے گا، مارا جائے گا تو اس کو یکبارگی میں مار دیا جائے گا۔ تو یہ پورا واقعہ آپ نے سن ہی لیا ہے۔ اب ہے غزوہ ذی قرد۔ ذی قرد، ذات قرد، 2 طرح کا ہے۔ یہ بھی جو ہے ایک چھوٹا سا غزوہ ہے۔ دیکھیے ذی قرد یہ چشمے کا نام ہے۔ ایک غطفان جو شہر کے لوگ تھے، بنو غطفان والے، ان کے پاس میں کہیں پر یہ قرد نامی جگہ ہے۔ یہ غزوہ خیبر جو ہوا ہے اس سے 3 دن پہلے ہی ہوا غزوہ، 3 دن پہلے ہی غزوہ خیبر سے یہ غزوہ پیش آیا ہے ذی قرد۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے ذی قرد اور ذو قرد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی۔ اس پر ایک شخص نے، عیینہ بن حصن کے نام سے ایک شخص ہیں، انہوں نے آ کر کے 40 سواروں کے ساتھ ڈاکہ ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 اونٹنیاں پکڑ کر کے لے کے بھاگ گئے۔ یہاں حضرت ابو ذر غفاری کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، جو ان کی حفاظت پر تھے اونٹنیوں کی، انہیں مار ڈالا، شہید کر ڈالا۔ ابو ذر غفاری کے بیٹے کو شہید کیا، اور اونٹنیوں کو لے کر 20 کو بھاگ گئے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع، یہ حضرت سلمہ جو ہیں اتنی تیز بھاگنے والے ہیں، سب صحابہ میں بھاگنے کے اعتبار سے سپر فاسٹ یہی تھے۔ سلمہ ابن اکوع اپنے ترکش ان کے پاس ہی تھا، تیر ان کے پاس تھے، تیر کمان، یہ ان کے پیچھے بھاگے، اتنی تیز بھاگ رہے تھے، گھوڑے کی جس رفتار سے بھاگتے تھے، اور بھاگتے بھاگتے تیر بھی جو ہے برسا رہے تھے۔ انہیں ایسا لگا جیسے کتنا بڑا قافلہ ہمارے پیچھے آیا ہوا ہے، انہیں کتنا بڑا قافلہ ہم پر حملہ جو ہے کر رہا ہے، یہ بھاگ رہے ہیں گھوڑے کی رفتار سے۔ انہوں نے فوراً پہلے تو یہ کیا، بھاگنے سے پہلے ٹیلے پر چڑھے،
انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو وہ جو ایک ٹیلا تھا اس پر چڑھے اور آواز لگائی وا صباحا وا صباحا، یہ ایک نعرہ ہوتا تھا، اس سے لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی بڑا حملہ ہوا ہے، کوئی دشمن آ گیا ہے۔ اس نعرے کو سن کر مدینہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا، فوراً حضور کا حکم ہوا اور یہاں سے چند صحابہ فوراً ریڈی ہو گئے، چند نہیں بلکہ بہت سارے تھے، 500 سے لے کر 700 کی روایتیں ہیں، 500 سے لے کر 700 صحابہ ایک دم سے دوڑے اس طرف، دشمن کی طرف دوڑے۔ ادھر سے حضرت سلمہ ابن اکوع ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، گھوڑے کی چال سے دوڑ رہے ہیں اور تیر برسا رہے ہیں، اس قدر تیر برسائے کہ سامنے والا جو 40 لوگ جو بھاگ رہے تھے لے کر کے سامان کو، چونکہ اونٹ ساتھ میں تھے تو آہستہ آہستہ ہی جائیں گے، انہیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہمارے پیچھے حملہ ہو رہا، حالانکہ اکیلے تھے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے جی، فرماتے ہیں اب یہ 500 ایک روایت، 700 ایک روایت، یہاں سے روانہ ہو گئے اور فوراً وہاں جا کر کے 2 مشرکین کو مار ڈالا، 2 مشرکین بھڑ گئے تھے ان کو مار ڈالا۔ ان میں سے ہمارے میں سے بھی ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا لقب تھا اخرم، حضرت اخرم، نام تو کچھ اور ہے، محرز ابن نضرہ نام ہے، محرز، لیکن اخرم کہتے تھے۔ تو حضرت اخرم وہاں پر شہید ہو گئے، ایک مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 2 کافر وہاں پر مارے گئے ہیں۔ بہرحال حضرت سلمہ ہی نے وہ سارے کے سارے اونٹ چھڑا لیے، وہ چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے، اور بھی سامان تھا جو وہاں چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اس جگہ پر ذی قرد نامی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن وہاں پر رکے اور اس کے بعد واپس آئے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر بہت سارے اونٹنیاں جو ہے رہا کرتے تھے، کبھی دوبارہ حملہ ہو جائے تو آپ احتیاطاً وہاں 5 دن رکے، اس کی گھیرا بندی کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے۔ یہ ہے جی حضرت سلمہ ابن اکوع۔ باب غزوۃ ذات القرد، ذات القرد بھی کہتے ہیں، غزوہ ذی قرد بھی کہتے ہیں، غزوہ ذو قرد بھی کہتے ہیں۔ قرد یہ چشمے کا نام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ اونٹنیاں جو ہوا کرتے تھے، چرا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے وہاں پر مامور تھے۔ وہی الذی غاروا علی لقاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل خیبر بثلاث، فرماتے ہیں وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پر، لقاح اونٹنیاں، قبل خیبر سے پہلے، بثلاث 3 دن پہلے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع، فرماتے میں نے سنا سلمہ بن اکوع کو یقول، یہ فرماتے ہوئے خرجت قبل ان يؤذن بالاولى، پس میں نکلا صبح کی اذان سے پہلے، صبح کی اذان سے بھی پہلے میں نکل کر کے گیا۔ وکانت لقاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترعی بذی قرد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں ذی قرد نامی چشمے کے پاس چرا کرتی تھی۔ قال فلقینی غلام لعبد الرحمن بن عوف، تو میری ملاقات ہوئی عبد الرحمن بن عوف کے غلام سے، فقال، اس نے مجھے خبر کی، اخذت لقاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے، ایسے ایسے غطفان والے آ گئے ہیں۔ قلت، میں نے کہا من اخذها، قال غطفان، غطفان، فرمایا کس نے لیا، کس نے ڈاکہ ڈالا، کہا کہ غطفان نے ڈالا، اس قبیلے کے لوگوں نے ڈالا۔ قال فصرخت 3 صرخات، تو میں نے 3 چیخیں لگائیں، وہی جو ٹیلے پر چڑھے تھے، یا صباحا، آ جاؤ دشمن نے حملہ کر دیا۔ اب چونکہ ایسے وقت میں صبح کا اذان کا وقت ہے، اس وقت آپ جانتے ہیں کتنی تیز اور کتنی دور تک ان کی آواز کی ہوگی۔ اب یہ پیچھے بھاگے ہیں۔ قال فاسمعت ما بین اللابتي المدینہ، میں نے اتنی زور سے آواز لگائی کہ میں نے سنا دی اپنی آواز مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے ارد گرد، درمیان میں جو لوگ تھے سب کو پہنچ گئی۔ ثم اندفعت على وجهي حتى ادركتهم، پھر میں اپنے آپ سے دفاع کرنے لگا اور ان کے پیچھے لگ گئے یہاں تک کہ ان کو پا لیا۔ وقد اخذوا يستقون من الماء، میں نے اس حال میں قبیلہ غطفان والوں کو پایا کہ ایک جگہ وہ پانی پینے کے لیے رکے تھے۔ فجعلت ارمی بنبلی، میں اپنے تیر کمان سے تیروں کو پھینکنے لگا۔ وكنت راميا، میں پھینک رہا تھا۔ واقول، اور میں یوں کہہ رہا تھا، انا ابن الاقوى، میں اقوا کا بیٹا ہوں، میں اقوا کا بیٹا ہوں۔ الیوم یوم الرزا، آج کا دن کمینوں کا دن ہے، آج کا دن کمینوں کا دن ہے۔
یعنی جوش کے لیے ہوتے ہیں الفاظ، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا انا فارس الزدید انا خالد ابن الولید، خالد ولی جملہ استعمال کیا کرتے ہیں، انا فارس الزدید میں دشمن کو پچھاڑ دیتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے انا فارس الزدید۔ آپ نے نعت نظم سنتے ہوں گے، اس میں لفظ آتا ہے انا فارس الزدید انا خالد ابن الولید، یہ جوش دلانے کے لیے جملے ہوتے ہیں۔ انا ابن الاقوا اليوم یوم الرزع، میں اقوا کا بیٹا سلمہ ہوں اور آج کا دن تو کمینوں کے لیے ہے ان کے۔ وارتجز، میں رجز پڑھ رہا تھا، حتی استنقذت اللقاح منہم، یہاں تک کہ میں نے حضور کی اونٹنیاں ان سے چھڑا لی۔ واستلبت منہم ثلاثین بردہ، اور میں نے ان سے یمنی 30 چادریں بھی چھین لی۔ یعنی میں نے اکیل اس طرح سے چاروں طرف بھاگتے تھے، کبھی ادھر سے تیر کبھی ادھر سے تیر، بھاگ بھاگ کر کے ایسا لگا ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر آ گیا، ابھی چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، حالانکہ ان کی بھاگنے کی وجہ تھی، یہ موبائل میں تو خیر ویسی ہی دکھاتے ہیں بھاگ دوڑ ایک دم سے یہاں سے وہاں، یہ سب اٹھ پٹانگ باتیں ہوتی، لیکن یہ اصل میں تھے اس قدر تیز تھے کہ ایک دم سے اس ٹیلے پر اور چاروں طرف سے تیر انہوں نے برسا کر کے پھینک دیا۔ اب یہ لوگ بھاگے یہاں سے، پانی بھی نہیں پینے دیا، حتیٰ کہ حضور کی اونٹنیاں چھڑائی، اس کے بعد پھر 30 یمنی چادریں بھی ان کی چھوٹ گئی وہیں، بھئی لوگوں نے حملہ کر دیا بھاگو، تو یمنی چادریں 30 وہ چھوٹ گئی وہاں پر، اتنے میں حضور آ گیا۔ قال وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس، حضور آ گئے، حضور کے ساتھ لوگ بھی آ گئے۔ فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، قد حمیت القوم الماء وهم عطاش، میں نے اس قوم کو پانی تک نہیں پینے دیا حالانکہ پیاسے تھے۔ فابعث الیہم الساعی، ان کے پیچھے جلدی سے لوگوں کو بھیجو۔ فقال، حضور نے فرمایا یا ابن الاقوا، اے اقوا کے بیٹے تو نے کمال کر دیا، ملکتا فاسجح، تم نے تو کمال ہی کر دیا، تم نے قابو پا لیا، اب تم نرمی اختیار کر لو، ٹھیک ہے تم نے قابو پا لیا، بہت بڑھیا، کیا تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کرو۔ قالا، فرماتے ہیں ثم رجعنا، بہرحال تھوڑی سی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اس میں ایک صحابی شہید ہوئے اور 2 کافر وہاں پر مارے گئے۔ ثم رجعنا، پھر ہم لوٹے، ویردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بٹھلا لیا اپنے پیچھے اپنی اونٹنی پر سواری پر، حتی دخلنا المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ یہ ہے جی، دیکھیے ایک منٹ، بس جی سے اتنا ہی رہنے دیجیے، اگلا غزوہ خیبر شروع ہو رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں یہ ایک ہی بیان میں آئے، اب یہ ایک بیان میں آ نہیں پائے گا، پوری وضاحت سے انشاءاللہ اسے ہم بتائیں گے آپ سے۔ غزوہ خیبر اہم ہے، اہم جنگوں میں سے، ہلکی پھلکی جنگ نہیں ہے، ہلکی پھلکی جنگ نہیں ہے، بہت ہی اہم یہ جنگ ہے، اس لیے انشاءاللہ پوری وضاحت سے آپ سے اس کو بیان کریں گے، اس کو اتنا ہی رہنے دیجیے آپ، ہاں جی اتنا ہی رہنے دیجیے آپ، ٹھیک۔ ہاں یہ مسئلہ شاید پچھلے سال بتایا تھا ہم نے، دیکھو چھوٹے بچے کو پیسے دے کر کے جا رہے ہیں، بچہ ان پیسوں کا مالک بن جاتا ہے، بچہ مالک ہے تو 2 شکلیں بنیں گی، یا تو بچہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز خرید کر کھا جائے، یا ماں باپ ان پیسے کو اسی بچے پر خرچ کر دے، اس کے کپڑے لتوں میں، کھانے پینے میں۔ یہ نہیں کر سکتے کہ ماں باپ اپنے کسی کام میں ان پیسوں کو نہیں لا سکتے، اسی لیے گھروں میں اس وقت حالات یہ ہے کہ گلک ہونی چاہیے، ہماری رائے ہے، اور جو ہے گلک رہے گی تو اس گلک کے اندر ہر بچے کے الگ گلک رہے، جس کو دیے ہیں اٹھا کر کے اس کی گلک میں ڈال دو، یہ زیادہ اچھی شکل ہے، ورنہ یہ ماں باپ حق مارنا کہلائے گا، سمجھے جی بات، یہ حق مارنا کہلائے گا، اس بچے پر خرچ کر دے یا وہ بچہ خود اپنے پر خرچ کر دے، دونوں طرح صحیح ہے، آپ اپنے پر خرچ کر دیں یا اس بچے کے پیسے اس بچے پر خرچ کر دیں، یہ نہیں ہوگا، سمجھ میں آئی جی بات، ہاں گلکیں بنواؤ گلکیں، لیکن یہاں بھی سمجھیں، جو بچے چھوٹے ہیں اگر اچھا سے بھی دے دیں گے تب بھی انہی پر خرچ کیا جائے گا، لیکن جو بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، سیانی ہو گئی ہیں، وہ اگر اپنی اچھا سے
اپنے ماں باپ کو دے دے تو ان کو اختیار رہے گا ماں باپ کو. چھوٹے بچوں ماں باپ کو اختیار نہیں ہوتا، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے گا. ارے جوڑ لو، کہاں دینے کے چکر میں پڑ رہا ہو، اپنا گلک گلک بناؤ اور جوڑو. ہاں ایک اور غریب ہے تو دو ہے، تو یہ تو ظلم ہو گیا. بہشتی زیور کا مسئلہ ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. لوگ دو کو سمجھو، اس کو دھیان سے سمجھو. ظلم اس پر نہیں ہوا، اس نے خود اپنے اوپر کیا ہے. کیسے؟ اسلام دیکھو، جیسے میں کہوں نا ویسے سمجھانا جب سمجھ میں آتی بات. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی تم مالدار ہو یا غریب ہو. مالدار کہتا ہے کہ میں مالدار ہوں، کہ ٹھیک ہے مالدار ہو، چلو اب تم پر قربانی واجب ہے. اجی مت کرو واجب میرے پر کر، نہیں تم مالدار ہو تم پر واجب رہے گی. چلو جی واجب ہے تو جب تم کہہ رہا ہو. اب دوسرا آدمی، ہاں بھائی تم کیسے ہو، کہ جی میں تو غریب ہوں بہت زیادہ. کہ ٹھیک ہے چلو تمہارے لیے چھوٹ ہے، تمہارے لیے چھوٹ ہے، تم مت کرو، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اجی میں تو کروں گا. ارے اللہ کے بندے تو کیوں کر رہا ہے جب تیری جیب خالی، تو غریب ہے، جہاں تہاں سے کرے گا. 10-20 روپے بڑے ہوں گے یا 2-4 پڑے ہوں گے، 2-4 روپے میں جوڑ لگتے ہوں گے، اسے قربانی کر دے گا. بچوں کو کھلا، اپنے کیوں کر رہا قربانی؟ نہیں جی میں تو کروں گا. اب اسلام کہہ رہا ہے مت کر، تجھ سے واجب نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو کروں گا. کہ دیکھ سن میری بات، اب اسلام کہتا ہے کہ اگر تو کرے گا تو اس کو سمجھ لینا، اب تو تیرے پر واجب نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تو خرید لے گا تو تیرے اوپر واجب ہو جائے گی پھر اس کا قربان کرنا. کہ ہو جاؤ، کیا دقت ہے، میں تو کروں گا. چل بھیا کر لے. اسلام نے کہا ٹھیک ہے بھیا، تو اپنے اوپر اپنا واجب کر رہا، ہم تو واجب کرنے رہے، کر لے. اب یہ خرید کر کے لیا تو واجب ہو گئی. اب اس پر واجب ہو گئی. اچانک سے دونوں کا گم ہو گیا، دونوں کو لے کے چلے. مالدار والے کا بھی گم ہو گیا، غریب والے کا بھی گم ہو گیا. اب مالدار سے کہتا ہے اسلام، ہاں بھائی مالدار، کہا گیا بکرا بکری، سر وہ گم ہو گئی. گم ہو گئی تو کیا ہوا، مالدار تو ہے. گم ہو گئی تو کیا ہوا، مالدار تو ہے. ایک اور خرید، جب کر خرید لے ایک اور بڑا باٹ، کیونکہ تیرے پر تو واجب ہے، کم سے کم ایک تجھے کرنی ہی پڑے گی، واجب ہے. چلو جی اس سے کہی ہے، اس نے بھی خرید لیا ایک اور. اب ادھر آئے غریب کہنے لگا سر میری بھی کھوئی گئی. چلو کھوئی، کوئی دقت والی بات نہ، تو اس بات کی ٹینشن مت لے، اب مت خریدیے، تیرے پر واجب نہیں تھی پہلے بھی، جو واجب تھی وہ گم ہو گئی. لہذا اسلام تجھے چھوٹ دیتا ہے، ہر طرح چھوٹ دے رہے ہیں تجھے، مگر تو زبردستی کر رہا، اپنے اوپر واجب کرے جا رہا خرید کر کے. اسلام کہہ رہا ہے کہ مت خریدو. کیا کہتا ہوں میں تو پھر خریدوں گا. اگر اللہ کے بندے پہلے بھی تجھ پر واجب نہیں تھی، تو نے اپنے آپ کی ہے واجب، اپنے پیروں میں کلہاڑی تو نے خود ماری تھی، اب پھر تو کہہ رہا خریدوں گا. دیکھ سن لے میری بات، اگر تو خریدے گا تو تیرے پر پھر واجب ہو جائے گی، یاد رکھنا واجب ہو جائے گی. ہاں یہ مت سمجھنا کہ جو ہون دو واجب، میں تو خریدوں گا. اسلام کر رہا تھا منع، تو ڈھیل کس کے ساتھ ہے؟ ڈھیل ہے غریب کے ساتھ. اسلام منع کر رہا ہے جو ویسے کر رہا ہے، اور مالدار کے لیے ڈھیل نہیں ہے. مالدار کے لیے ایک قربانی کرنی ہی پڑے گی. مالدار بھی خرید لایا، یہ بھی خرید لایا. اب آئے گا آپ کو مسئلہ. اب مالدار بھی خرید لایا، یہ بھی خرید لایا. اچانک دونوں کی مل گئیں بکریاں بکرے. اب یہ دونوں بھاگے بھاگے، حضرت حضرت حضرت. اسلام نے کہا ہاں جی کیا بات بتاؤ. مالدار کہہ رہا ہے کہ حضرت وہ پہلے والی مل گئی تو میں دونوں کروں، ایک کروں. اسلام نے کہا دیکھ تیرے اوپر واجب تھی پہلے سے ایک ہی، تو تیرے پر پہلے سے ہی ایک واجب ہے، اللہ کی طرف تیرے پر واجب ایک ہے. لہذا تو نے اپنے آپ تو نہیں کری واجب، تو نے نہیں واجب کری اپنے پر اپنے آپ، صرف تیرے اوپر ایک واجب ہے، تو لہذا ایک کر لے اور چکر میں مت پڑ. اس نے ایک قربان کرا، ایک کو اپنا بیچ لے، کھا لے پی لے، کچھ بھی کر لے. اب آئے غریب، حضرت جی میری بھی مل گئی. کہ اچھا اب بتاؤ، اسلام اب ڈانٹتا ہے اسے. جب سے تو چھوٹ دے رہا تھا اسلام. اسلام نے کہا بیٹا تیرے پر واجب نہیں ہے، مت خریدے. خریدوں گا. دوبارہ کھوئی گئی، چل اب بھی واجب نہیں ہے، پہلے والی تھی وہ گم ہو گئی، اب بھی واجب نہیں ہے، مت خریدے. خریدوں گا. اب اس نے جو اپنے آپ کو 2 بار یہ کرا، اسلام نے کہا اب سن لے میری بات. اسلام کہتا ہے ایسا ہے دونوں کا رکھ،
दोनों करनी पड़ेंगी। तूने जबरदस्ती आप अपने ऊपर किया है वाजिब इसको, हमने नहीं कहा तुमसे, हम तो कह रहे थे कि मत खरीद, गरीब है तूने अपने ऊपर वाजिब करा बार बार इसे। लिहाजा दोनों की वजह यह है कि इस गरीब ने पहले से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, इस्लाम ने नहीं कहा था इससे। अब बताओ जुल्म इस्लाम की तरफ से है या अपनी अपनी ओर से ही है इसकी? बताओ, ये अपनी तरफ से कर रहा है ना, इस्लाम रोक रहा है मत कर, तेरे पर वाजिब नहीं। हूं खरीदूंगा तो हूं, अब कर ले दोनों, हूं करके यहां तक आ गया तू, अब दोनों कर। अब कह रहा है जाओ मुझसे जुल्म हो रहा है, कहां जुल्म हो रहा है, कौन सा जुल्म हो रहा है? जब नियत बांध लेना, देखो नफिल नमाज पढ़ना क्या है, वाजिब है, फर्ज है, बताइए क्या है? पढ़ो ना पढ़ो मर्जी है, लेकिन अगर आपने नियत बांध ली तो क्या हो जाता मालूम है? नियत बंधने के बाद वही नफिल अब पूरा करना वाजिब होता। अगर आपने नियत तोड़ दी कि साहब चलो मैं नहीं पढ़ता, नफिल ही तो है, चलो छोड़ दो, मैं तो नियत तोड़ रहा हूं, अब नहीं तोड़ सकते। अगर नियत तोड़ दी तो आपको इसकी कज़ा करनी पड़ेगी, नफिल की भी। क्यों? नफिल पढ़ने से पहले तो है नफिल, पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन जब नियत बन गई तो अब इसका पूरा करना वाजिब है। इसने 2 मरतबा नियत बांधी, इस्लाम ये कह रहा था तेरे पर वाजिब नहीं है, नियत मत बांध। इसने कहा मैं तो नियत बांधूंगा, बांध ले भैया, तो 2 रकात अब तोड़ दी नियत। अब लिहाजा दोनों 2 दूनी 4, यानी सारी की सारी इस पर वाजिब हो, जितनी नियतें बांधता रहेगा इतनी उस पर वाजिब होती रहेंगी। ऐसे ही यहाँ पर इसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, इस्लाम को मना कर रहा था, इसे छूट दे रहा था, इससे प्यार कर रहा था कि बेटा मत कर, कहीं और खर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मत कर, हूं मैं तो करूंगा। डबल लेके बैठ गया, अब दोनों मिल गए, यहाँ दोनों कर ले। समझ में आई जी बात? तो इस तरह बताने में इस्लाम का जुल्म इस पर नहीं है, बल्कि इसने खुद अपने ऊपर ही किया है। अगर जुल्म है तो बस जुल्म नहीं, जुल्म तो है नहीं, बहरहाल वो अपनी इच्छाई से कर रहा है वो, लेकिन बहरहाल जुल्म भी कहेंगे तो इस्लाम का नहीं है, ये खुद ही अपने ऊपर इसने ऐसा किया है। समझ गए जी? इसका जवाब इसी तरह से देना जी। इसी तरह का एक सवाल आया था हमारे उस्ताद साहब के पास, उस्ताद ने जवाब दिया, मैं आपको बताता हूं क्या सवाल था। कि दादा की विरासत में पोते का हक है या नहीं है? तो जवाब ये है, अगर दादा के बेटे मौजूद हैं तो पोते का हक नहीं बनता, बेटों ही का होता है। अच्छा जी, क्यों जुल्म हो रहा है ये? अरे भाई, पोते को दादा की विरासत नहीं मिल रही, ये जुल्म है? कहां से जुल्म हो गया, आप बताओ कैसे? देखो, जब दादा जिंदा थे, दादा से इस्लाम ने यूं कहा कि हजरत आप जिंदा हो, आप अपने बेटों के मुतालिक कोई वसीयत नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मरने के बाद उनको ऑटोमेटिक विरासत मिलनी ही है। लेकिन आपका पोता मौजूद है, आपकी आंखों के सामने खेलता कूदता है, इसको विरासत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जिंदगी में उसके लिए वसीयत करके चले जाओ तो वसीयत में 1/3 माल इसको मिल सकता है, या अपनी जिंदगी में तुम इसे देना चाहो तो सारे का सारा दे, तुम्हें इख्तियार है। अपने बेटों को कुछ भी मत दो, इसको सारा का सारा दे दो। दादा यूं कहता मैं तो न दे रहा, दादा ने दिया ही नहीं जिंदगी भर, न वसीयत की न दिया। अब बताओ, जब दादा का माल दादा खुद देना नहीं चाह रहा था पोते को, तो इस्लाम से क्या शिकवे शिकायत है कि इस्लाम नहीं दे रहा? इस्लाम क्यों देगा जब दादा ही नहीं देना चाह रहा था? दादा को इस्लाम ने कहा कि तुम इसके लिए जिंदगी वसीयत कर सकते हो 1/3 माल की, नहीं करी वसीयत, गलती दादा की है। और इस्लाम ने कहा कि सारा माल भी दे सकते हो तुम अपनी जिंदगी में, मरने के बाद नहीं, अपनी जिंदगी में दे दो उसे, तुम्हारा पोता है, तुम्हारा लाडला है। दादा कह रहा है मैं तुम्हें देता। जब दादा देना ही नहीं चाह रहा अपना माल, तो इस्लाम थोड़ी इसमें गलत हुआ, ये दादा गलत हुआ, दादा को इख्तियार था। इस तरह जवाब देना चाहिए ताकि इस्लाम पर आंच नहीं आनी चाहिए। बहरहाल ये ग़ज़वा खैबर इंशाअल्लाह वज़ाहत से बता दिया जाएगा आपको। और कोई सवाल? जलालैन शरीफ दूसरा पारा शुरू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ अल जुहालु मिनन नासि अल यहूदी वल मुशरिकीन मा वल्लाहुम अय्यु शैइन सरफ़न नबिय्य वल मुमिनीना अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा।
دیکھیے تھوڑا سا بیان سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ دونوں قبلے ہمارے آمنے سامنے آ جائیں. دونوں قبلے کس طرح سے آئیں گے سامنے؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بیت اللہ شریف کی اس سائیڈ سے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ شریف کے پیچھے والا حصہ وہ بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا. میں آپ کو بتا چکا ہوں بیت المقدس اور بیت المقدس یہ دو طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیسرا بیت المقدس نہیں پڑھ سکتے، دس ڈال کے زیر کے ساتھ. مقدس اور مقدس دو طرح پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت اللہ کے پیچھے والا جو ایریا تھا وہ پیچھے کو جو ہے بیت المقدس کا ایریا، اس طرح سے آپ پڑھا کرتے تھے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں لگ بھگ 1300-1400 کلومیٹر ہے یہ دونوں قبلے، 1300-1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال وہاں تو کر لیا. مکہ میں اس طرح ہو سکتا تھا کہ اس طرح سے نماز پڑھی جائے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ سامنے ہو جائے، چونکہ بیت اللہ تو آمنے سامنے ہر طرف نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے، اور ادھر سے بیت المقدس بھی سامنے ہو جایا کرتا تھا. حضور کو بڑا اچھا لگتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ آنے میں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف آپ اپنا جو ہے رخ پھیر لیں تاکہ یہودیوں کو انسیت ہو جائے، یہودی آپ سے محبت کرنے لگے، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس. حالانکہ کتابوں میں لکھا تھا کہ آپ کا آخری نبی کا قبلہ جو ہوگا بیت اللہ ہوگا، لیکن تالیف قلب دل کو انسیت کے لیے یہود کی، کیونکہ یہاں پر مدینہ میں ارد گرد میں خود مدینہ کے اندر یہودی رہا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا. اب حضور کو پریشانی یہ پیش آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں مکہ میں رخ کرنا کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف آسان تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک اتر میں ہے ایک دکن میں ہے، یعنی دونوں کا رخ ایسے الٹا پلٹی ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. جیسے مثال کے طور پر جیسے آپ کے ایک طرف سیوہارا ہے سہسپور والوں کے اور دوسری طرف آپ کے کانٹ بھی ہے ادھر، تو ایک طرف سمجھ لو آپ سیوہارا کی طرف جو ہے آپ مان لو بیت المقدس اور کیا نام کانٹ کی طرف مان لو آپ بیت اللہ، ایسے الٹا ایک دم. اب ادھر پڑھیں گے نماز تو ادھر نہیں ہوگی اور ادھر پڑھیں گے نماز تو ادھر رخ نہیں ہوگا. تو 17 مہینے دونوں روایتیں ہیں، 17 اور 16 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو اس پر یہودی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھا ہو بات اچھی ہو گئی ہے، تو انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کیا ہے، اس کا مطلب یہ آخری نبی نہیں ہے، کیونکہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. ان کو معلوم تھا، بڑے خوش ہوئے اس بات سے. اور 17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، کاش ہمارا قبلہ وہی ہو جائے، بیت اللہ والا، حضرت ابراہیم والا. آپ کی نگاہ اٹھتی تھی تو اللہ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف اپنا رخ کر لو. جب یہ فیصلہ آیا 17 مہینے کے بعد 2 ہجری رجب یا شعبان کا مہینہ، دونوں قول رجب کا مہینہ شعبان کا مہینہ 2 ہجری. اب جب حضور نے نماز پڑھ رہے تھے، آپ 2 قول ملتے ہیں کہ ایک دعوت میں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا یہ کہ ایک جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے بنو سلمہ قبیلے کے اندر. اور بنو سلمہ قبیلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت بشر ابن برا کے یہاں پر دعوت کھانے کے لیے گئے تھے. تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بشر ابن برا کے یہاں دعوت اور وہیں یہ حکم آیا مسجد میں وہیں. اور دوسرا قول جو بخاری شریف کی شرح احمد القاری وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، بنو سلمہ کے یہاں ظہر کے وقت میں گئے تھے جنازے کی نماز کے لیے. تو آپ بخاری والا آپ لے لیجئے.
ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھ لیا دونوں قبلے کیسے ایک دم ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہیں, الگ الگ مختلف ڈائریکشن کے اندر ہیں. ایک سوہارے کی طرف مان لو, ایک ادھر طرف مان لو, کاٹ کی طرف آپ کا, دونوں رخ الگ الگ ہیں. دونوں کی طرف ایک ساتھ رخ کیسے ہو جائے گا؟ ادھر منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو ادھر نہیں ہوگا, ادھر ہوں گے ادھر نہیں ہوگا. اب آپ نماز پڑھ رہے تھے, 2 رکعت آپ نے پوری کی, تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے. تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو, اچانک اللہ کا حکم آیا نماز ہی کے اندر کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا, بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لو. اب آپ بتائیے کہ جب ادھر کو رخ کیا ہوا ہے, امام آگے ہوتا, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے اندر چل کر کے ادھر سے سیوہارا کی طرف سے آپ گھوم کر کے ادھر کی طرف آ گئے. مقتدی پیچھے ہے نا, تب مقتدیوں کے پیچھے آ گئے آپ, اور مقتدیوں نے رخ پھیر لیا ادھر. سہسپور کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے کانٹ کی طرف گویا کے رخ پھیر لیا, تو حضور آگے سے ادھر آ گئے بالکل. آپ نے یہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی, اور جو صحابہ کرام پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف باندھے ہوئے تھے, وہ صف میں کھڑے کھڑے گھوم گئے سیوہارا سے کانٹ کی طرف. مثال دے رہا ہوں خالی میں, تو اس طرح سے آپ گھوم گئے. سمجھ میں آئی جی بات؟ جیسے ایسے کہ مثال کے طور پر ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے اور لوگوں کو بھی. کرتپور ہے, اب کرتپور کے آگے جو ہے ادھر نجیب آباد ہے, اور پیچھے آپ کے کیا نام بجنور, ادھر بجنور ہے پیچھے اور آگے نجیب آباد ہے. تو ایسے غلط دونوں الگ الگ ڈائریکشن کے اندر تھے, ادھر نجیب آباد, ادھر جو ہے بجنور. اب ظاہر سی بات دونوں رخ الگ الگ ہیں, آپ ایک طرف رک کر کے کھڑے ہوں گے, دوسری طرف آپ کی پیٹھ ہو جائے گی, تو ایسے کر کے تھا. چلیے بہرحال پھر یہی ہوا, جب حکم آیا تو حضور آگے سے پیچھے آ گئے اور صحابہ کھڑے کھڑے گھوم گئے. یہ اسے کہتے ہیں, اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. وہ مسجد موجود ہے وہاں پر, اس میں 2 قبلے, دونوں محراب ابھی بھی موجود ہیں. ادھر نماز پڑھا رہے تھے, پھر آپ نے ادھر نماز پڑھائی آ کر کے. تو اس وقت گنجائش بھی تھی نماز میں, چلنے پھرنے کی تھوڑی بہت گنجائش تھی. دھیرے دھیرے احکامات آئے ہیں. یہ ہو گیا جی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 2 رکعت ادھر پڑھائی اور 2 رکعت بیت اللہ شریف کی طرف پڑھا لی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اپنی مسجد میں آئے. عصر کی نماز آپ نے ادھر بیت اللہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی. لو جی, صحابہ کو معلوم ہو گیا, کچھ کو وہاں معلوم ہو گیا, کچھ کے یہاں معلوم ہو گیا. پھر یہاں سے آواز دینی شروع کری لوگوں کو. مسجدیں 9 مسجدیں اور تھیں اس کے علاوہ, ان 9 مسجدوں میں اعلان کرایا گیا, ان سب کو معلوم ہوا. پاس میں مدینہ کے باہر کا جو عوالی مدینہ کہلاتا, وہاں ایک مسجد تھی, لہذا وہاں بھی اعلان کرایا گیا. وہاں صبح میں پہنچی خبر. جب وہاں صبح میں خبر پہنچی تو جہاں جہاں خبر پہنچتی جا رہی تھی, سب نماز ہی کے اندر اپنا رخ پھیرتے چلے گئے. تو صبح تک سب کو معلوم ہو گیا, اور پھر قبلہ بیت اللہ شریف ہو گیا بیت المقدس سے. اب یہودی غصے میں آ گئے. یہودی کہنے لگے بتائیے, ان کا تو کوئی اور توڑ ہی نہیں ہے, کبھی ادھر کو قبلہ ہوتا, کبھی ادھر کو قبلہ ہوتا, ان کا نہیں پتا کچھ بھی, یہ تو کہیں کوئی منہ کر لیتے. حالانکہ انہیں جلن ہو رہی تھی, کبھی تو آخری نبی نکلے, آخری نبی کا قبلہ جو ہوگا بیت اللہ شریف ہوگا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے طے تھا کہ چند دنوں بیت المقدس صرف نماز پڑھیں گے. اگر نہیں پڑھتے ادھر کی نماز, تو جو حضور کی پیشین گوئیوں میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے کہ ایسے بھی پڑھیں گے اور ایسے بھی پڑھیں گے, ان کا قبلہ یہ بھی, ان کا قبلہ یہ بھی, 2 قبلوں والے ہوں گے. یہ پیشین گوئی کہاں سے ہوتی صحیح؟ مگر کچھ ناہنجار لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے, لیکن اس واقعے کے بعد ایک جماعت, ایک پوری کی پوری جماعت جو ہے اسلام سے پھر گئی. ان کہنے لگی بتاؤ, یہ تو روزانہ قبلے بدلنا ہے, انہیں نہ پتا کہاں نماز پڑھنی, کیا کرنا, یہ جو ہے نبی ابھی ہے نہیں, نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں کر کے یہ مرتد ہو گئی ایک جماعت. یہ امتحان تھا. اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ اور یہ بیت المقدس طرف رخ کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہم جان لیں, تاکہ ہم امتحان لے لیں اس بات کا کون اتباع رسول کرتا ہے اور کون جو ہے الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاتا ہے. یہ اللہ نے امتحان کے لیے کیا تھا, لہذا امتحان ہو گیا ان کا. صحیح رہ گئے, جو برے لوگ تھے وہ خود اسلام سے نکل کر کے باہر بھاگ گئے. یہ ہے جی پورا واقعہ. اس میں دیکھیے ایک چھوٹی سی بات اور نیچے آئے گی. سیقول السفہاء, عن قریب کہیں گے السفہاء, سفہاء مانے الجہال, جاہل لوگ. جاہل سے مراد کون ہے؟ یہود و مشرکین.
یہ جاہل لوگ کہیں گے من الناس لوگوں میں سے کون سے لوگوں میں سے ایل یہود والمشرکین مشرکین اور یہود میں سے جاہل لوگ کہیں گے ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو. بھئی کون ہے جو بار بار پھیرے جا رہا ہے نا, کبھی ادھر قبلہ, پہلے بیت اللہ قبلہ تھا, پھر مسجد کیا نام بیت المقدس ہو گیا, پھر سے بیت اللہ کی طرف. انہیں نہ پتا کچھ بھی, ایسے جو مذاق سی بنائی, حالانکہ ان کے دل میں جلن تھی کہ یہ تو آخری نبی نکلے, یہ تو آخری نبی قبلہ واپس ہو رہے ہیں وہیں پر, یہ انہیں جلن تھی. فرماتے ہیں ما واللہم کس چیز نے, ایو شیئن کون سی چیز نے, ما بمعنی ایو شیئن مبتدا ہے یہ, تو ما کا ترجمہ کرتے ہیں ایو شیئن سے. کون سی چیز نے صرفا پھیر دیا النبی ان کے نبی کو والمؤمنین کو, کس چیز نے پھیر دیا, کیسے ادھر ادھر کر رہے ہیں, عن قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلے سے جس پر یہ تھے, یعنی بیت المقدس سے کیسے پھیر دیا بیت اللہ کی طرف, کس چیز نے پھیر دیا بھئی کیسے کر رہے ہیں, بار بار یہ الٹا پلٹی کر رہے ہیں. علی استقبالها فی الصلاۃ, اب فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر استقبال قبلہ یعنی ان کا قبلہ پھر گیا, وہی بیت المقدس, اور وہی بیت المقدس تھا جس قبلے پر تھے, بیت المقدس پر تھے, وہاں سے پھر کر کے بیت اللہ کی طرف آ گئے. تو انہوں نے اعتراض کیا. والاتیان بالسین, فرماتے ہیں سیقول کے اندر سین جو آیا ہے یہ سین کا لانا, الدالتی علی الاستقبال من الاخبار بالغیب, یہ دلالت کرتا ہے اس استقبال پر جو کہ غیب کی خبروں میں سے ہے, پہلی غیب کی خبریں دے دی گئیں کہ ان قریب ایسا ایسا کریں گے. یہ جاہل لوگ یہودی مشرکین جاہل ہیں, یہ ایسا ایسا کریں گے, اعتراض کریں گے. تو آپ پہلے ہی ان کو جواب دے دینا. کیا, قل للہ المشرق والمغرب, ان سے کہو ارے اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب. یہ اللہ کے لیے کیا مشرق و مغرب بھائی, یہ سارا کچھ اللہ کا ہے, ہر جہاد اللہ کی ہے. یہ تو تمہیں سسٹم کو بنانے کے لیے, اور جیسے ہم نے نبی کی پچھلے انبیاء کی زبانوں پر جو پیشین گوئیاں ہم نے کروائی تھی ان کو پورا کرنے کے لیے. پیشین گوئی یہی تھی کہ دو قبلے والے ہوں گے, اور دو قبلے کیسے بنتے اگر خالی وہیں پر عمل ہوتا بیت اللہ کی طرف. یہ بات یہودیوں کو معلوم تھی. قل للہ المشرق والمغرب, کہہ دیجیے اب اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری جہاد مشرق و مغرب. ایل جہاد کلھا, ساری کی ساری جہاد اللہ ہی کے لیے ہیں. پورب بھی, پچھم بھی, اتر بھی, دکھن بھی, اوپر بھی, نیچے بھی, آگے بھی, پیچھے بھی, ساری کی ساری جہاد اللہ ہی کے لیے ہیں. فَيَأْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ, اور اس کی مرضی ہے وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم کر دے. لا اعتراض علیہ, اس پر کوئی اعتراض نہیں, تو مرضی ہے اس کی کہیں کو بھی حکم کرے. یہدی من یشاء ہدایتہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے. الی صراط مستقیم, الی صراط, صراط کہتے ہیں طریق کو, مستقیم سیدھا, مراد ہے دین الاسلام, یعنی دین اسلام کی سیدھے راستے کی اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اب دیکھو ومنہم, انتم, انہی میں سے تم لوگ ہو جو لوگ رہ گئے. جو لوگ ایمان پر باقی تھے انہیں اعتراض نہیں ہوا, فوراً گھوم گئے, وہ تو لوگ اچھے ہیں, ان کا امتحان ہو گیا, ہدایت مل گئی. لیکن کچھ لوگ جو ہے ایمان سے پھر گئے تھے. دل علی ھذا, اسی بات کا دلالت کی ہے اس بات نے. وَكَذَلِكَ وَكَمَا هَدَيْنَاكُمْ إِلَيْهِ, جیسا کہ ہم نے تم کو ہدایت دی سیدھے راستے کی. جعلناکم یا امت محمد, اے امت محمدیہ, ہم نے تم کو بنایا امتم وسطا, درمیانی امت, انصاف پسند امت, خیارت بہترین, عدولن بہترین انصاف پسند امت. ہم نے تم کو بہترین امت بنا کر کے بھیجا. لتکونوا, کیوں, شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. یوم القیامہ, قیامت کے دن, ان رسولہم بلغتہم, اس بات کے کہ ان کے رسولوں نے ان کو بات پہنچائی. یہ کون ہے جی, کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کی قوم سے اللہ پوچھے گا بھی تمہیں تمہارے نبی نے بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. یا اللہ, ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. حضرت نوح کہیں گے یا اللہ میں نے بہت پہنچائی, 950 سال تک ان کے پیچھے رہا, لیکن 80 سے لوگ ایمان قبول کرے, بس بڑا پریشان کیا مجھے ہر طرح سے, میں نے پہنچائی ہے بات. اب بات آئے گی کہ گواہ کون ہے, تو گواہ کے روپ میں امت محمدیہ حضرت نوح کی امت کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے نبی حضرت نوح نے بات کو پہنچایا ہے, دین حق پہنچایا, تم نے قبول نہیں کیا. اب یہ اعتراض کریں گے بھی تم کون ہو, کیا امت محمدیہ, کہ امت محمدیہ ہو تو تم تو تھے ہی اس ٹائم,
ایسا ہے ہم نہیں تھے مگر ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہاں ان کی حضرت نوح نے ان کو اللہ کی بات کو پہنچایا تھا، ہمارے نبی نے خبر دی، اور ہمارے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں حضور کو نہیں کہہ سکتے جھوٹا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ لہذا کہ اچھا آپ کے نبی نے خبر دی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا کہ نبی اب آپ بھی گواہی دو۔ حضور گواہی دیں گے میری امت صحیح کہتی ہے، میں نے ان کو خبر دی ہے، حضرت نوح نے باقاعدہ دین پہنچایا، تم بدبختوں نے اس کو قبول نہیں کیا، بس ہو گیا فیصلہ۔ تو یہ ہے جی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے خلاف۔ لوگوں سے مراد یہاں حضرت نوح کی قوم یا اس کے علاوہ اور بھی قومیں جو انکار کریں گی، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان رسولہم بلغا، تم اس بات کی گواہی دیں گے امت محمدیہ کہ بے شک ان کے رسولوں نے ان تک دین پہنچایا، بلغتہم، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ، اور رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بھی گواہ بن جائیں گے کہ انہوں کہ تم کو پہنچائی تھی بات۔ جب ہم کہیں گے نا ہمارے رسول نے بتائی، نبی نے بتائی بات ہمیں، تو حضور آ کر گواہی دیں گے ہاں میں نے تمہیں بات پہنچائی ہے۔ اب دیکھیے یہ سب کیا تھا، پہلا قبلہ بیت اللہ، پھر بیت المقدس، پھر بیت اللہ، یہ امتحان تھا کیسے؟ وما جعلنا صیرنا قبلۃ لک الان الجہۃ، فرما رہے ہیں کہ نہیں بنایا ہم نے، نہیں بنایا ہم نے، آگے آئے گا الا، تو نہیں اور الا جب مل جاتے ہیں، ما اور الا، تو ترجمہ ہم ما اور الا کو ہٹا کر کے کر دیتے ہیں کہ ہم نے صرف، اب صرف لگا دیں گے، ہم نے صرف اس قبلے کو بنایا لگا تیرے لیے، الان اس وقت، الجہتا جس جہت پر، التی کنت علیہ اس پر تم تھے، اولاً یعنی پہلے والا قبلہ جو ہم نے بنایا تھا، پہلے والا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ شریف جو وہاں مکے میں تھا، تو ہم نے جو بنایا تھا قبلہ پہلے والی جہت جس پر تم تھے، اولاً پہلے، وہی الکعبہ، وہی کعبہ تھا، وکانت صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ فلما ہاجرا، جب حضور نے ہجرت کر لی، امرا باستقبال بیت المقدس، تو حضور کو حکم کر دیا گیا کہ بیت المقدس کا رخ کر لو، تعلفا لليہود، یہود کی دلجوئی کے لیے، فصلی علیہ، تو حضور نے اس کی طرف نماز پڑھی، 6 او 17 شہرا، 16 یا 17 مہینے، ثم حولا، پھر کعبہ دوبارہ سے بدل کر کے بیت اللہ کر دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا؟ پہلا قبلہ کعبہ، 17 مہینے یہاں نماز پڑھوائی، ثم حولا، پھر دوبارہ بدل کر وہی مسجد حرام والا ایریا بیت اللہ شریف، کیوں ہوا؟ الا لنعلم علم ظہور، تاکہ ہم امتحان لے لیں، علم ظہور، ظاہری طور پر جان لیں اس بات کو، کیا جان لیں؟ من یتبع الرسول، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، فیصدقہ، کون تصدیق کرتا ہے کہ نبی حق پر ہیں، جب بیت اللہ تھا تب بھی حق پر تھے، بیت المقدس تب بھی حق پر، دوبارہ بیت اللہ تب بھی حق پر ہے، کون تصدیق کرتا ہے؟ ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، ایمان چھوڑ دیتا ہے، ایرجع الی الکفر شکا فی الدین، یعنی کون پھر جاتا ہے کفر کی جانب شک کرتے ہوئے دین میں، وظنا، اور یہ گمان کرتے ہوئے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیرت من امرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حیرت میں پڑے ہوئے اپنے معاملے میں، انہیں پتہ ہی نہیں کہاں رخ کرنا ہے۔ وقد ارتد لذلک جماعت، اور اسی میں ایک جماعت مرتد ہو گئی تھی۔ وَإِنْ، یہ وَإِنَّ ہے اصل میں، اور یہ اِنَّ سے جب ان بنتا ہے تو مخففہ من الثقیلہ یا مخففہ من المثقلہ، یہ نام ہے اس کا، ان مخففہ من الثقیلہ ہے، اس کا اسم واسمہا محذوف، اس کا اسم یا محذوف ہے، ای وَإِنَّہا، یعنی بے شک وہ، کانت ای تولیت الیہا، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھرنا، تولیت الیہا لکبیرتن، بڑا عمل تھا، شاقتن، بڑا مشکل عمل تھا، علی الناس، لوگوں پر، واقعی بڑی بھاری بات تھی، پہلے بیت اللہ پھر بیت المقدس پھر بیت اللہ، تو بات تو بڑی بھاری تھی، لیکن اللہ نے امتحان لیا نا، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر کہ ان لوگوں پر بھاری نہیں تھی جنہوں نے ہدایت پائی، جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بھاری کام نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، سوال آیا
کہ جی جن لوگوں نے بیت اللہ شریف کا حکم آنے سے پہلے پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی 2 ہجری تک 17 مہینے، اور اسی بیچ میں ان کی شہادت بھی ہو گئی، جب اسی بیچ میں شہادت ہو چکی ہے یا انتقال ہو چکا ہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ نمازیں باقی ہیں یا ضائع ہو گئی؟ فرمایا نہیں، جو نمازیں پڑھ گئے ہیں ٹائم پر ان کی نمازوں کا ثواب ملے گا ان کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَيْ صَلَاتَكُمْ، یا ایمان سے مراد صلاۃ نماز ہے، اور نہیں ضائع کرنے والا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نماز کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اللہ۔ اِلَى بیت المقدس، مقدس نہیں، مقدس جو کہ تم نے پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے، بل یصیبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا علیہ اس نماز پر بھی، لِأَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا السُّؤَالُ عَمَّن مَّاتَ قَبْلَ التَّحْوِيلِ، اس لیے کہ اس کے نزول کا سبب ہے سوال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے سے پہلے مر گئے، انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ اس سوال کے جواب میں بات آئی، ان اللہ بالناس المؤمنین رؤوف الرحیم، لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر یعنی مومنین پر لرؤوف بہت سخت محبت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ فی عدم اضاعت اعمالہم، فی عدم اضاعت اعمال، ان کے اعمال کو ضائع نہ کر کے، اللہ اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ رحیم رحم کرنے والا۔ کہتے ہیں رؤوف والرأفت، رأفت سے بنا ہے، اور رؤوف کہتے ہیں والرأفت شدت الرحمہ، رحیم سے زیادہ رحم ہوتا ہے رؤوف کے اندر، رأفت شدت رحمت کو کہا جاتا ہے۔ اب چھوٹا سا سوال ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ لرؤوف الرحیم ہے، یہ رؤوف الرحیم نہ ہو کر کے رحیم رؤوف ہونا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے آدمی، بڑے سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ اب 5 سال کا بچہ ہے، اگلے سال 6 کا ہو جائے گا، 7 کا، 8 کا، 10 کا، ایسے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، تو چھوٹے سے بڑے کی طرف جایا جاتا ہے، کم سے زیادہ کی طرف جایا جاتا ہے، 1 کلو سے 3 کلو کی طرف جایا جاتا ہے، تو لہذا رؤوف کے اندر زیادہ رحمت تھی، رحیم کے اندر کم رحمت تھی اس کے مقابلے، تو رحیم پہلے آتا کم والا اور رؤوف بعد میں آتا زیادہ والا، لیکن یہاں پر ایسا ہو گیا رؤوف الرحیم اللہ نے فرمایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ تو فرمایا وقدم ابلغ للفاصلہ، ابلغ رؤوف ابلغ، زیادہ رحمت والے لفظ کو پہلے لائے ہیں فاصلے کی وجہ سے۔ فاصلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پیچھے آیت آپ نے دیکھ لی، یعلمون، تعلمون، رحیم، کریم، اس طرح کی ملا کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو فاصلہ کہتے ہیں، تو فصل کی وجہ سے اس طرح سے کیا گیا، تو لرؤوف الرحیم، اللہ نے جو فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ یہ یاد کرنے کی بات ہے آپ کے، سمجھ گئے جی؟ نہیں سمجھے؟ رجب کا مہینہ تھا یا شعبان کا مہینہ تھا، 2 ہجری تھی، اور اس 2 ہجری کے اندر حکم آیا کہ اب آپ 17 مہینے کے بعد دوبارہ سے رخ کہاں کر لو؟ بیت اللہ شریف۔ اسی لیے ہمارا اس کو قبلہ اول بھی کہتے ہیں، اول سے مراد یہ والا قبلہ، یعنی بعد میں جو بیت اللہ آیا ہے، اس بیت اللہ سے پہلے والا قبلہ ہمارا یہی ہے۔ یہ ہے جی بس